مشین وہ کام کرنا شروع کر دے جو آپ یعنی ایک انسان کرتا ہے، تو لیکن فرق یہ ہے مشین تیز ہے آپ سے، سستی بھی ہے اور بہتر بھی ہے پرفارمنس۔ یا 1970s میں کمپیوٹر آیا، اس نے ریپلیس کیا مینول کیلکولیشن کو۔ اے آئی اور اے جی آئی کیا کر رہا ہے؟ اٹ ریپلیسز تھنکنگ اٹ سیلف۔ مثلا یہ پریزنٹیشن بھی میں نے اے آئی سے بنوائی ہے، اس کو میں نے اچھی پرومپٹس دی اور اس نے مجھے بڑی تھوڑی دیر میں یہ چیز بنا کے دے دی۔ یہ ریپلیس کر رہا ہے تھنکنگ اٹ سیلف کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو ہم گفتگو لاسٹ ویک ہم نے کی اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میرے خیال میں آپ سب لوگ تھے، کوئی ایسا ہے جو لاسٹ سیشن میں موجود نہ ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے۔ سب تھے؟ ماشاءاللہ، دیٹس اے گڈ نیوز۔ تو میری جتنی گفتگو ہوگی انشاءاللہ جو کر چکا، جو آج کرنی ہے اور جو انشاءاللہ فیوچر میں ہوگی، وہ آپس میں مربوط ہوگی۔ تو ایک براڈ پکچر آپ کو بتانی ہے اور ہر شے کا تعلق مقصد حیات سے جوڑا جائے گا۔ اس کی ایک مثال اس طرح سے بنتی ہے کہ اگر ہم کوئی بلڈنگ بنانا چاہیں اور بلڈنگ بنانا ضروری ہو ہمارے لیے، تو وہاں پہ ہم اگر آرکیٹیکٹ کی بات کرتے ہیں، کنسٹرکشن کانٹریکٹر کی بات کرتے ہیں، لیبر کی بات کرتے ہیں، سیمنٹ کی، سٹیل کی، اینٹوں کی وغیرہ وغیرہ، الیکٹریکل اکوپمنٹ، سینیٹری، یہ وہ، تو ہمیں ایسا نہیں ہے کہ وہ سینیٹری کی بات ہو یا الیکٹریکل اکوپمنٹ کی بات ہو تو اذہان فقط ادھر ہی چلے جائیں اور بلڈنگ بھول جائیں اور یہ چیز بھول جائیں کہ یار ہم یہ ساری بات کیوں کر رہے ہیں، رائٹ؟ تو میری ساری گفتگو، میری خواہش ہوتی ہے کہ میں اس کو سٹرکچرڈ انداز میں بات کروں اور یہ سمجھ لیں کہ وہ پزل پیسز ہیں جو آپ کو ریلیونٹ جگہوں پہ لگانے ہیں، جس کے نتیجے میں کیا چیز سامنے آئے؟ ایک بلڈنگ، ایک تصویر سامنے آئے۔ جیسے وہ آپ نے دیکھا ہوگا قائد اعظم یا علامہ اقبال کی تصویر کے وہ بچوں کی ذہنی ٹریننگ کے لیے وہ پزل پیسز جوڑنے ہوتے ہیں، تو وہ جب تک صحیح جگہوں پہ آپ جوڑے نا تصویر بنتی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ آپ لوگوں کو جو میں نے سیکھا ہے تھوڑا بہت وہ آپ تک منتقل کیا جائے تاکہ آپ لوگ ذرا آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی صلاحیت پیدا ہو، پرویکٹیو ہوں۔ پرویکٹیو کسے کہتے ہیں؟ یعنی جو وقت سے پہلے تھوڑا ذہن استعمال کر کے تیاری کرنا شروع کر دے۔ ریئیکٹیو کسے کہتے ہیں؟ کہ جو مسئلہ آئے تو پھر اس پہ اپنا رد عمل دکھائے، ٹھیک ہے نا؟ تو انسان کو ایکٹیو اور پرویکٹیو ہونا چاہیے۔ تو آج کی جو ہماری گفتگو ہے وہ ہے اے آئی چیلنجز اینڈ اپرچونٹیز۔ آپ نے بہت کچھ نیٹ پہ دیکھا ہوگا۔ آپ میں سے کون ایسے افراد ہیں جو اس موضوع میں دلچسپی لیتے ہیں اور جنہوں نے اچھے ایکسپرٹس کی ویڈیوز دیکھی ہوئی ہیں، رائٹ؟ تو آپ کے ذہن میں کوئی ایک پکچر بنتی ہے کہ ان کے علاوہ کوئی اور ہیں جنہوں نے ویڈیوز دیکھی، آپ نے بھی، رائٹ؟ تو دلچسپی ہے اور آپ اپرچونٹیز اور چیلنجز سے اس کا مطلب ہے کہ ایک حد تک واقف ہیں۔ تو انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کی مدد سے اس ڈسکشن کو ہم آگے لے کے جائیں گے، ٹھیک؟ پہلا ایک سوال ہے جو آپ اپنے آپ سے کیجئے کہ واٹ اف دا مشین کین ڈو ایوری تھنگ یو کین ڈو اونلی فاسٹر، چیپر اینڈ بیٹر، دین واٹ از لیفٹ فار یو؟ یعنی اگر مشین وہ کام کرنا شروع کر دے جو آپ یعنی ایک انسان کرتا ہے، تو لیکن فرق یہ ہے مشین تیز ہے آپ سے، سستی بھی ہے اور بہتر بھی ہے پرفارمنس میں، تو پھر آپ کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ ہاں شاباش، ابھی انشاءاللہ اس پہ اگلی سلائیڈز پہ، ہاں بالکل ٹھیک ہے، آگے آئیں گے دیکھیں گے اور پھر انشاءاللہ آپ نے سوالات کو محفوظ رکھنا ہے اور اس کو ہم انشاءاللہ انٹریکٹیو انداز میں کریں گے۔ اچھا ہوا یہ کہ اچھا ہوتا کیا ہے کہ جب بھی اس طرح کی ٹیکنالوجی آ رہی ہوتی ہے یا معاشرے میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے تو ایک ویو نہیں ہوتا، اور ضروری نہیں ہے کہ آج ہمارا کوئی کنسنسس ڈیولپ ہو جائے کہ یار یہ فقط چیلنجز ہیں یا فقط اپرچونٹیز ہیں، رائٹ؟ مکس ویو بھی ہو سکتا ہے۔ آئیڈیا یہ کہ جب ہم سوچیں گے، جب ہم اپریشیٹ کریں گے کسی ٹاپک کی سگنیفیکنس کو، تو پھر ہم کوئی تیاری کر لیں گے اس کے لیے۔ تو اصل میں آپ کی تیاری کرانا مقصد ہے، نہ کہ بتانا کہ یار فقط یہ راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے آپ بہتر چیزیں سوچ سکیں، بہتر نتیجوں تک پہنچ سکیں۔
میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ جو پہلے جو ریولوشن آیا ہے ٹیکنالوجی کا، اس نے ریپلیس کیا مسلز کو، لیکن اس دفعہ جو چیز آ رہی ہے وہ ڈفرینٹ ہے. مثلاً آپ دیکھیں 70s-60s میں اسٹیم انجن آیا، ریپلیس مینول لیبر، یا 1970s میں کمپیوٹر آیا، اس نے ریپلیس کیا مینول کیلکولیشن کو. اے آئی اور اے جی آئی کیا کر رہا ہے؟ اٹ ریپلیسز تھنکنگ اٹ سیلف. مثلا یہ پریزنٹیشن بھی میں نے اے آئی سے بنوائی ہے. ہاں ٹھیک ہے، پرومپٹ جیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ پرومپٹ تو مجھے ہی دینے پڑے، رائٹ، کہ بھائی کیا چیز چاہیے، ٹھیک ہے. وہ ظاہراً ایسا لگ رہا ہے میری خدمت میں ہے وہ اے آئی، میں نے اسے کچھ بولا اور اس نے میری خدمت کی، مجھے ایک ڈاکومنٹ بنا کے دے دیا اور بڑا جلدی بنایا. اگر میں خود ٹائم اس پہ لگاتا تو بہت ٹائم لگ جانا تھا، رائٹ. اور پھر اس کی ڈبل چیکنگ، دس دیٹ اینڈ دی ادر، تو میسو انڈرٹیکنگ. لیکن اس کو میں نے اچھی پرومپٹس دی اور اس نے مجھے بڑی تھوڑی دیر میں یہ چیز بنا کے دے دی. آئی پلیز تشریف. تو یہ ایک ڈسٹنکشن مد نظر آپ نے رکھنی ہے کہ یہ ریپلیس کر رہا ہے تھنکنگ اٹ سیلف کو. اچھا، نیکسٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ ذرا اس کی سپیڈ، اس کا سکوپ اور اس کی سیلف امپروونگ کیپیبلٹی پہ مد نظر، یعنی اس کو مد نظر رکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ ایک پہلی دفعہ اس طرح کی چیز آ رہی ہے. سینچریز آف چینج کمپریسڈ انٹو اے سنگل ڈیکیڈ. اسکوپ میں کیا ہے کہ نو پروفیشن از ایگزیمپٹ. ڈاکٹرز، لائرز، کوڈرز، آرٹسٹ، سب ریپلیسبل ہوتے جا رہے ہیں. سیلف امپروونگ، یعنی یہ ٹیکنالوجی پھر اس نوعیت، کیونکہ اس کے پاس ایبلٹی ٹو تھنک بھی ایک حد تک ہے اور مستقبل میں بہت زیادہ ہوگی میرے خیال میں، تو یہ سیلف امپروونگ بھی ہے. تو یہ ایک یونیک چیز ہمارے سامنے آ رہی ہے جو پہلے نہیں تھی. اچھا آپ دیکھیں آج کی جو ویلتھ کی ڈسٹریبیوشن ہے، آلریڈی کنسنٹریشن آف ویلتھ ہے اور انیکویٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ، رائٹ. وہ کس طرح کہ 1% اون نیئرلی ہاف آف آل گلوبل ویلتھ، یعنی پوری دنیا کی جو دولت ہے اس کا 50%، آلموسٹ 50%، 1% لوگوں کے پاس ہے. کین یو امیجن؟ یہ ابھی ٹیکنالوجی اور اے آئی سے پہلے ہے، اور میں ابھی آپ کو بتاؤں گا کہ اے آئی کے بعد کیا ہوگا، ٹھیک ہے. اور 18.3 ٹریلین جو ویلتھ ہے وہ فقط بلینئرز کے پاس ہے، اور یہ بہت خطرناک نمبر ہے. اور یہ نمبر آئے کدھر سے؟ وہ آکسفیم ایک بڑی آرگنائزیشن ہے، اس کے نمبر. 12 people own more than the bottom 4 billion، یعنی دنیا کی آبادی 8 ارب ہے. اس 8 ارب کو 2 میں تقسیم کریں 4 کے ارب میں، اور 12 بندے ایک طرف، دنیا کی آدھی آبادی ایک طرف. کین یو امیجن؟ اس دنیا میں ہم زندہ ہیں جس میں لوگ آپ کو بتا رہے ہیں کہ بڑی ترقی انسان نے کر لی ہے اور بڑی سوفسٹیکیشن ہے اور سارا کچھ ہے. اس کی گہرائی میں جا کے دیکھیں گے تو آپ کو ایک غیر عادلانہ نظام ملے گا، ایک ظلم پہ مبنی معاشرہ آپ کو ملے گا. اور اس کو جوڑیں کہ انسان اگر مقصد حیات کو نہ سمجھے تو وہ ظلم کرتا ہے، رائٹ. تو یہ ہم اب دیکھ رہے ہیں. ابھی تک بھی انسان نے کتنی سائنٹیفک ترقی کر لی ہے، تو اصولی طور پہ تو ایوری ون شوڈ بی ویری ہیپی. ہر ایک کو کم از کم بنیادی ضرورتیں تو ملنی چاہیے، رائٹ. یعنی آج اگر بنیادی ضرورتیں سب کو دے دیں تو کیا یہ جو ٹریلینئرز ہیں یا بلینئرز ہیں یہ کوئی غریب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے. تھوڑا تقسیم، اگر اس کی ایکویٹیبل تقسیم ہو جائے چیزوں کی، تو ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں کم از کم پوری ہو سکتی، رائٹ. لیکن ابھی یہ ظلم پہ مبنی معاشرہ ہے. کیوں؟ کہ جن کے کنٹرول میں ہے یہ دنیا، وہ مقصد حیات سے دور ہے، وہ دین سے دور ہے. اور اگر کسی دین پہ عمل کرتی ہے تو وہ زائنزم اور اس طرح کے آپ کہہ لیں کہ جو کرپٹڈ آئیڈیالوجیز ہیں ان پہ عمل پیرا ہے،
رائٹ، حقیقی دین کی طرف آئیں گے تو آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ سمجھیں کہ ابھی کرنٹ سسٹم ہے کیا، اور یہ انسانوں کا ہی بنایا ہوا سسٹم ہے، اور اس کو غیر عادلانہ اور ظلم پہ مبنی نظام کو عادلانہ بھی کیا جا سکتا ہے اگر ہم مقصد حیات سمجھیں اور اپنی ذمہ داریوں کو اپریشیٹ کریں۔ ابھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ یار ہم 20 22 23 لوگ ہیں تو حسنین صاحب ہمارے کندھوں پہ یہ ذمہ داری لگا رہے ہیں کہ پوری دنیا کو ہم نے فکس کرنا ہے۔ ایکچولی یہ دیکھ لیں نا، یہ کیا ہو رہا ہے، 12 لوگ ہیں جن کے پاس دولت کتنی ہے، 4 بلین لوگ ایک طرف، 12 بندے ایک طرف، آپ سمجھ گئے؟ اب اس کو ذرا پڑھیں اور آپ مجھے ایکسپلین کریں یہ سلائیڈ کیا کہہ رہی ہے۔ اس سلائیڈ کے لیے کہ کس طرح سے وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بلینئرز کی ویلتھ میں اضافہ کتنا ہوا ہے۔ کوئی ایڈ کرنا چاہے گا؟ آپ کی بھی دلچسپی ہے نا اس میں۔ بالکل انہوں نے یہ صحیح بات کی ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہو یہ رہا ہے کہ جو بارگیننگ پاور ہے آف دا ورکرز وہ کم ہو رہی ہے۔ مثلا میرے اپنے دفتر کے اندر اب ایک اگر جاب ہے تو اس کے لیے مجھے منیمم 20 اپلیکیشنز آ رہی ہیں، اور یہ 20 اپلیکیشنز بھی وہ آتی ہیں جن کو پتہ ہے کہ یار ہماری منیمم یہاں پہ ریکوائرمنٹ کیا ہے، رائٹ، وہ یعنی منیمم ریکوائرمنٹ کو پورا کرنے والی اپلیکیشنز ہوتی ہیں۔ یہ میں نے بالکل کنزرویٹو نمبر آپ کو بتایا، اس سے زیادہ ہی آتی ہیں۔ ابھی آپ نوٹ کریں کہ یہ ہم کو بہت دور کے فیوچر کی بات نہیں کر رہے، یہ آلریڈی ہم اس کا امپیکٹ دیکھ رہے ہیں۔ 50% آف انٹری لیول وائٹ کالر جابس ایٹ رسک ان 5 years، یہ ایکسپرٹس یہ بتا رہے ہیں۔ 60% آف جابس ان ایڈوانس اکانومیز exposed to AI. 61% of white collar workers expect AI to replace their role by 2028, 2 سال بعد۔ 30% predicted rise in unemployment within 5 years۔ تو یہ سارے یعنی اس کے پیچھے ایک مارکیٹ سرویز ہیں، اسٹڈیز ہیں جن کی بیسس پہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ اچھا، اب اس میں اس کا حل کیا ہے؟ یعنی ایک سلوشن جس پہ ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں وہ ہے یونیورسل بیسک انکم، ایک گارنٹیڈ کیش پیمنٹ ٹو ایوری سٹیزن، نو اسٹرنگز، نو ورک ٹیسٹ۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بھائی اے آئی ڈسپلیسز ورک، مشینز ڈو دا جابز دیٹ پیڈ ویجز، ویجز ڈسپیئر ہو جائیں گی تو وداؤٹ انکم ڈیمانڈ کولیپس ہو جائے گی، رائٹ۔ اور اکانومی کو باعث تو چاہیے ہوتے ہیں، اگر سب لوگ یا میجورٹی ان امپلائڈ ہو جائے گی تو خرید و فروخت ادھر سے ہوگی تو اکانومی تو بیٹھ جائے گی۔ تو ایک لحاظ سے جو ویلدی لوگ ہیں ان کے اپنے مفاد میں بھی ہے کہ کچھ سوچیں جس سے اکانومی چلتی رہے۔ تو یہ آج کل بات ہو رہی ہے کہ یار یونیورسل بیسک انکم کی طرف اب ہوتا کیا ہے کہ جب بھی کوئی نیا آئیڈیا آتا ہے نا اس میں آپ جیسے لوگ چاہیے ہوتے ہیں جو غور کریں، پھر لکھیں، آرٹیکلز لکھیں، بات چیت کریں، معاشرے کے اندر پھر ایک تحول ایجاد ہوتا ہے، ایک مومنٹم بنتا ہے جس کے نتیجے میں پالیسیز بنتی ہیں، جس کے نتیجے میں قانون سازی ہوتی ہے، رائٹ۔ تو آپ کو بتانے کا مقصد آپ کو ڈرانا نہیں ہے بلکہ آپ کو تیار کرنا ہے تاکہ آپ معاشرے میں جہاں جہاں جائیں اور آج سے ہی دیکھیں کہ یار یہ فیوچر جب تک آپ کی تعلیم کمپلیٹ ہوگی تو یہ سب کچھ سامنے آ چکا ہوگا۔ ایز اٹ از میری فرم میں اب مجھے ایک پچھلے دنوں ایک کلائنٹ نے ایک کام بھیجا اور اس نے کہا یہ کانٹریکٹ ہے، اس کو آپ مجھے ریویو کر کے دے دیں۔ میں نے دیکھا اس کو تو وہ تو ٹھیک ٹھاک بنا ہوا تھا، وہ میں تھوڑا بہت 5% میکسیمم 5% میں نے اس کے اندر ویلیو ایڈیشن کی ہوگی تجربے کی روشنی میں، ٹھیک ہے، لیکن ڈاکومنٹ اب بہترین بنا ہوا۔ وہ وکیل نہیں تھا جس نے مجھے بھیجا تھا، میں نے کہا یار یہ کیا کیا، آلدو مجھے آئیڈیا تو ہو گیا تھا بٹ آئی جسٹ وانٹڈ ٹو چیک ود اٹ۔ میں نے کہا یار آپ بتائیں یہ اتنا اچھا ڈاکومنٹ اور بہت سوفسٹیکیٹڈ ڈاکومنٹ کیسے بنایا؟ اس نے کہا جی میں نے پیڈ ورژن لیا ہوا ہے کلاؤڈ کا، اس پہ میں نے اچھی پرومپٹس دی، پرانا کانٹریکٹ دیا، اس کو بتایا کہ میرا یہ امینڈ ہو رہا ہے، میرے اپنا پارٹیز کے ساتھ اس نوعیت کی ڈسکشن چل رہی ہے، فلاں فلاں کلازز ہم امینڈ کرنا چاہتے ہیں، اچھی پرومپٹس دیں، ڈاکومنٹ پچھلا والا دیا، اس نے مجھے ایک امینڈڈ ڈاکومنٹ بنا کے دیا۔ اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ
اگر وہ میں یا میرے ایسوسیٹس کرتے تو اٹ وڈ ہیو ٹیکن اباؤٹ 1 ویک. وہ ڈاکومنٹ اگر ہم اسکریچ سے کرتے تھے رائٹ, اور اس میں بھی شاید اتنی اچھی کوالٹی جس میں ساری چیزیں دیکھی جا چکی ہوں, کراس ریفرنسنگ یو نو, اینڈ جو لا پروفیشن میں ہماری کچھ نائسٹیز ہوتی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہوتا. تو اب کیا ہوا کہ انسٹیڈ آف کہ وہ مجھے اگر وہ خود یہ ٹیکنالوجی نہ ہوتی تو ہی مے ہیو پیڈ می, مثال کے طور پہ دے رہا ہوں 100 روپیز, لیکن ابھی اس نے مجھے 10 روپیز دیے, 90s نہیں دیے. وائی؟ بیکاز یہ سیٹ کہ سر میں نے آپ کو ڈاکومنٹ تو بنا کے دیا, میں نے تو فقط یہ کہا ہے کہ اس کو ریویو کر دے, ڈبل چیک. ایک ٹائم آئے گا جو سمجھے گا یار ریویو کی بھی ضرورت نہیں ہے, ہاں کسی اور اے آئی کے ماڈل کو کہے گا یار میں نے یہ ایکس سے بنوایا ہے, تم ذرا اس کو ریویو کر دو, رائٹ. اور خود بھی کانفیڈنس آنا شروع ہو جائے گا نا. آج آپ دیکھیں ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے آپ کتنے آپ لوگ چیٹ جی پی ٹی سے مختلف چیزوں سے پوچھتے ہیں, رائٹ. ڈاکٹر بھی ایک دفعہ انڈر پریشر ہوتا ہے کہ یار پہلے تو بچے آتے تھے تو آرام سے کہتے تھے جی یہ مسئلہ ہے, بس اس کو میں میڈیسن پرسکرائب کرتا تھا, اب تو بڑی تیاری کے ساتھ بچے آتے ہیں. ایک ٹائم آئے گا جہاں پہ ایسے پلیٹ فارمز آ جائیں گے, آپ اپنی ساری چیز بتائیں گے. ایک ہے پیتھولوجی, آپ نے کوئی خون ٹیسٹ یا فلان ٹیسٹ کروایا. دوسرا ہے کہ ان ٹیسٹ کی بیسس پہ ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ نے اس کو اپلوڈ کیا اپنی رپورٹس کو, اور وہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس کے پاس ٹینز آف تھاؤزنڈز آف ڈاکٹرز کا ایکسپیرینس اکٹھا ہو چکا ہے. اس نے آپ کی پرسکرپشن دیکھی, آپ کو کہا یہ میڈیسن آپ کو لینے کی ضرورت ہے. آپ بتائیں ڈاکٹرز کیا کریں گے؟ اینڈ سیم از ٹرو فار ایوری ون. آپ جس چیز پہ غور کریں گے وہاں پہ آپ کو وہ جو میں نے پچھلی سلائیڈ میں بتایا تھا نا, کیا بتایا تھا, ہاں یہ ایک تو یہ والی سلائیڈ تھی کہ یہ ایک انپریسیڈنٹڈ نوعیت کا چیلنج آپ کو آ رہا ہے, اور یہ جو میں نے بتایا تھا کہ یار اس سے پہلے کیا ہوا تھا کہ پہلے کچھ لوگ کہتے بھی ہیں نا کہ یار زیادہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ضرورت ایجاد کی ماں ہے, انسان ہر چیلنج کو کاؤنٹر کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے ایز اے اسپیشیز, رائٹ. تو پہلے بھی چیلنجز آئے تو انسان نے دیکھ لیا کیا کرنا ہے, رائٹ. تو یہ بھی چیلنج ہے, اس کا بھی کریں. لیکن میں جو ہائی لائٹ کر رہا ہوں آپ کو وہ یہ ہے کہ پہلے چیلنجز میں ہیلپ ہونی ہوئی ہے انسان کی. مثلا میں نے ہاتھ سے کام کرتا تھا تو اکوپمنٹ آ گیا, لیکن بہرحال وہ اکوپمنٹ میں نے ہی استعمال کرنا تھا, ٹھیک ہے. اسی طریقے سے پہلے میں پیدل چلتا تھا یا بالکل بیسک نوعیت کی سواری تھی, بعد میں جب کار آئی, ٹرین آئی, اس طرح کی چیز آئی, اگین اس ٹرین پہ سفر کس نے کرنا ہے, جہاز پہ سفر کس نے, انسان نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اس دفعہ ایشو کیا ہوا ہے کہ جو تھنکنگ پہلے سوللی ایٹریبیوٹیبل یا ایکسکلوسیو پراپرٹی تھی ہیومن بینگز کی, اب تھنکنگ پارٹ چلا گیا. میں نے جیسے بولا نا کہ رات میم کا مجھے میسج آیا کہ جی آپ پریزنٹیشن بھجوا دیں. اچھا میرے ذہن میں آلریڈی ایک نقشہ تو تھا, تو میں نے اس کو اچھے پرومپٹس دیے, اینڈ ود ان میں نے یعنی میرے خیال میں 10 منٹ مجھے لگے اچھے پرومپٹ سوچنے کے لیے. وہ میں نے اس کو اچھے پرومپٹس دیے, اس نے پریزنٹیشن بنائی. 10 منٹ میں نے اس کی سینٹی چیک کی کہ یار اس نے جو ڈاکومنٹ مجھے نکال کے دیا ہے اس میں کوئی ایسی احمقانہ بات تو نہیں ہے, ہلوسینیشن نہیں ہے, کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے, تاکہ میرے اسٹوڈنٹس یہ نہ کہیں کہ یار یہ سلائیڈ میں کیا لکھا ہوا ہے یہ تو ایکوریٹ ہی نہیں ہے, رائٹ. تو اس کو چلیں ابھی جس حد تک یہ ٹیکنالوجی امپروو کر رہی ہے, اپنے اندر بہتری لے کے آ رہی ہے, اس حد تک میرے خیال میں کچھ عرصے بعد یہ ڈبل چیک کرنے کی ضرورت شاید نہیں رہے گی, رائٹ. اب بات یہ ہے کہ اس پہ سوچیے کہ یہ جو یو بی آئی ہے, یونیورسل بیسک انکم, یہ ایک سولوشن ہے یا کوئی ایک نوعیت کا آپ سمجھ لیں کہ نشہ ہے جو کہ ہم ایجاد کر دیں گے اگر ہم اس طرح کی بات کریں گے. بیکاز کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ منی وداؤٹ میننگ از ناٹ فریڈم, اٹس اے سافٹ کیج, رائٹ. اس پہ آپ نے غور کرنا ہے کہ یہ جو یو بی آئی ہے جو میں تجویز کر رہا ہوں, میری تجویز نہیں ہے, وہ ایکسپرٹس کی تجویز ہے. مجھے وہ بات پسند آئی ہے کہ اگر آلریڈی 50% لوگ بالکل بیسک نوعیت کی زندگی گزار رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی نیچے, تو یہ تو کنسنٹریشن آف ویلتھ مزید بڑھنے لگی ہے, رائٹ. تو اس کا توڑ تو پھر ایک ہی نظر آتا ہے نا
کہ یار آپ ایسا کریں کہ جو ان امپلائڈ ہوں آپ ان کو بیسک انکم دے دیں جس سے ان کا, جس کو ہم کہتے ہیں نا روٹی کپڑا اور مکان, رائٹ, اس کی بھی جو بھی ایک ڈیفینیشن, ایک کنسنسول ڈیفینیشن بن جائے کہ اس سے کیا مراد ہے, وہ بنا کے تو وہ والی انکم سب کے پاس ہو. لیکن اس کے ڈرا بیکس بھی ہیں اور اس کے بارے میں اور نقطۂ نظر بھی ہے جو آپ غور کریں گے تو آپ کے سوالوں کے بعد پھر اس کو ہم جو ہے انشاءاللہ ایکسپینڈ کریں گے. ایوری ڈسرپشن اوپنز اے ڈور. AI can free humanity from drudgery if we can choose to use it that way. جو اس کو پازیٹیولی دیکھتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یار ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی تو ہے, رائٹ, کہ آج ہم دیکھیں دنیا میں انسان کتنا انڈر پریشر ہے. یعنی جنرلی اسپیکنگ صبح اٹھتا ہے, جاب پہ جاتا ہے, اگر آپ اس کی 24 آورس کو دیکھیں تو ایک مصروف زندگی, اور اس میں بھی کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو اتنی مصروف زندگی اور اتنی محنت کے بعد بھی بہت خوشحال ہوں. کافی سارے تو وہ ہیں جو ہینڈ ٹو ماؤتھ جن کو ہم کہتے ہیں, بمشکل جن کا گزارا ہو رہا ہے, رائٹ. تو ایک یہ بھی ہے کہ یار ہاں اگر یہ یونیورسل بیسک انکم کا تصور کیا, یعنی اس کو امپلیمنٹ کر دیا جائے تو کیا ہوگا پھر. یعنی اب آپ کو تو بنیادی آپ کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور کسی پہ پریشر بھی نہیں آ رہا ان بنیادی ضرورتوں کے پورے ہونے کا. وائی؟ بیکاز آف دا ٹیکنالوجی کی جو ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے اس کے نتیجے میں اگر آپ غور کریں تو آپ کو بنیادی چیزیں کیا چاہیے ہوتی ہیں. کھانے کے لیے چیزیں چاہیے, پہننے کے لیے چاہیے, کپڑے جوتے, یہ چھت چاہیے, ٹھیک ہے. چلیں آج کل بجلی اور انٹرنیٹ کو بھی اس میں شامل کر لیجیے, پانی کو شامل کر لیجیے, ایجوکیشن کو شامل کر لیجیے, تھوڑا سا آپ کے جو آپ کے لیے اسپورٹس کے لیے کچھ فیسلٹیز, یہ بنیادی آپ اگر دیکھیں ہیلتھ فیسلٹیز, رائٹ. تو یہ بنیادی ایک, اگر جس کو میں نے کہا تھا کہ کنسنسول ایک ڈیفینیشن ہم نکال سکتے ہیں کہ یار بنیادی ضرورتیں کیا ہیں. انٹرسٹنگلی وہ بنیادی ضرورتیں آج ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اور 5 سال بعد اگر آپ دیکھیں 10 سال بعد, تو یہ تمام ضرورتیں بہت آسانی سے پوری ہو سکتی ہیں وداؤٹ دیر بینگ اے نیڈ فار اے لاٹ آف ہیومن ایفرٹ. آپ دیکھیے ایک ٹائم تھا, میں نے وہ کاشتکاری دیکھی ہوئی ہے جس میں ہاتھ سے لوگ کاشتکاری کرتے تھے اور اس میں اتنے بندے چاہیے ہوتے تھے وہ کاشت کرنے کے لیے. تو جب ٹیکنالوجی سلولی اینڈ گریجولی آئی تو اب کیا ہے, ایک بندہ بھی آپ کاشتکاری کر سکتے ہیں, رائٹ, آپ اس ٹیکنالوجی کی وجہ سے, اور آؤٹ پٹ کم نہیں ہوا بلکہ بڑھ گیا ہے. تو اب آپ نے دیکھا یہ کیا ہوا کہ یہ اچھا ہے. ایگریکلچر کو آپ مد نظر رکھیں کہ ایگریکلچر میں پہلے افراد زیادہ چاہیے ہوتے تھے, آؤٹ پٹ کم ہوتا تھا. اب کیا ہے, افراد کم چاہیے, آؤٹ پٹ زیادہ. تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے ہر شے کے اندر پرابلم یہ ہوتا ہے کہ پیچھے افراد, اس سسٹم کو چلانے والے افراد وہ ہوتے ہیں جن کو مقصد حیات نہیں پتہ ہوتا. وہ ایکسٹارٹ کرتے ہیں, وہ اپنی پالیسی سے ظلم ایجاد کر دیتے ہیں. ورنہ آج دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے, رائٹ. یہ ایک علیحدہ ایک موضوع ہے جس پہ انشاءاللہ کبھی ہم بات کریں گے. تو اب یہ ہے کہ انسان کو اگر بنیادی ضرورتیں پوری ہو جائیں تو آج اگر آپ دیکھیں میجورٹی کیا کر رہی ہے, میجورٹی کے پاس تو گہرے سوال پہ غور کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے, کیونکہ ان کے تو بجلی کے بل اتنے زیادہ آ جاتے ہیں, ان کے اور اتنے مسائل ہیں کہ وہ کہتے ہیں یار ہم کیا ڈیپر میننگز آف لائف کے بارے میں کیا سوچیں, ہمارے تو اتنے مسائل ہیں جو ختم ہی نہیں ہو رہے. لیکن اگر UBI ہو, یونیورسل بیسک انکم ہو, تو دیر ول بی ٹائم فار لرننگ, ٹھیک ہے, اور ٹائم فار فیملی, ٹائم فار سروس. ابھی آج کل بہت سارے لوگ جو سرو نہیں کرتے, وہ کیوں نہیں کرتے؟ سارے لوگ اندر سے, یعنی اگر دیکھیں تو ڈیفالٹ سیٹنگ میں انسان ایک فطرتاً تو ایک اچھی مخلوق ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, لیکن ہم کیوں نہیں ایک دوسرے کی خدمت کر سکتے؟ کیونکہ ہم اپنے مسائل میں الجھے ہوتے ہیں, رائٹ. لیکن اگر آپ کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو رہی ہوں تو آپ کہیں گے یار میں کچھ کنٹریبیوٹ کروں سوسائٹی میں, رائٹ, کیونکہ آپ کی بنیادی ضرورتیں تو پوری ہو رہی ہے. تو اب آپ کتنی دیر لیٹیں گے, ریلیکس کریں گے, آپ کہیں گے یار آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ, رائٹ. تو یو ول آئیدر لرن نئی چیزوں کے بارے میں, تو آپ گہرے مطالب کی طرف جانا شروع ہو جائیں گے, رائٹ. ٹائم فار فیملی, آج کل زیادہ ٹائم فیملی کو نہیں دیا جا رہا, تو آپ کے پاس ٹائم ہوگا فار فیملی. ٹائم فار سروس کا میں ذکر کر چکا, اینڈ ٹائم فار سیلف, اپنے لیے بھی
جب انسان اینی ٹائم ہوگا تو وہ اس کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. ہر لحاظ سے انسان کے لیے یہ ایک اپرچونٹی بنتی ہے اگر ہم اس کو ایک خاص نظریے سے دیکھیں, لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ جن کے کنٹرول میں سسٹم ہو, انفارچونیٹلی ہمارے کنٹرول میں سسٹم نہیں ہے. یس اور نو؟ آج دنیا کا یعنی آپ اکنامک, پولیٹیکل, سوشل سسٹم دیکھیں تو وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. اس کو چیلنج کرنے کی سزا مل رہی ہے ایران کو. وہ جو سسٹم تھا ایکچولی کبھی آپ غور کریں تو اسرائیل اور بالخصوص امریکہ کا کیا مسئلہ ہے ایران کے ساتھ؟ وہ یہ ہے کہ بھئی آپ ہمارا یہ جو سٹیٹس کو ہے جس میں ہمارے کنٹرول میں ہے پولیٹیکل سسٹم, اکنامک سسٹم, سوشل سسٹم, لیگل سسٹم, اس کو آپ چیلنج نہیں کریں. ہمارے سافٹ پاور, ہارڈ پاور, ساری پاور کہتے ہیں ہمارے پاس رہے اور ہم طے کریں کہ مستقبل انسان کا کیا ہوگا. اگر ان کے ہاتھ میں رہا تو میری نگاہ میں کنسنٹریشن آف ویلتھ زیادہ گمبھیر ہونے والی ہے اور غربت مزید بڑھنے والی ہے. ایک سلائیڈ ہے, وہ ایک اور پریزنٹیشن کے اندر ہے انشاءاللہ. میم کہہ رہی تھی میم ہے نا کہ ایک بڑا ہمارا ہوگا سیشن جس میں آپ لوگ بھی ہوں گے اور بچے بھی ہوں گے, تو وہ میں ایک پریزنٹیشن دینے لگا ہوں اسلامک اکنامک سسٹم کے اوپر, رائٹ. تو اس کے اندر ایک سلائیڈ ہے جس میں میں بتا رہا ہوں کہ بھائی آج اگر یہ 8 بلین کی تقسیم کریں تو یہ تقسیم کیا بنتی ہے, آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں, خوفناک وہ تصویر بنتی, رائٹ. تو لیکن میڈیا, چاہے وہ سوشل میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا ہو, وہ چیزیں دکھاتا ہے, وہ زیادہ غربت کو نمایاں نہیں کرتا. مثلا انڈیا کے اندر کتنی غربت ہے آپ کو اندازہ نہیں, لیکن میڈیا کیا دکھائے گا, ٹاٹاز اور وہ کون سے امبانی اور اڈانیز, اس طرح کے لوگوں کو دکھائے گا, رائٹ. تو اس میں بھی کیا ہے, انڈیا کے اندر ٹاپ 10 جو امیر لوگ ہیں وہ ایک طرف اور 50%, یہ میں گیس کر رہا ہوں, تو آپ وہاں پہ بھی آپ سرچ کر کے دیکھیے گا, میں گیس کر رہا ہوں کہ انڈیا کے ٹاپ سمجھ لیں 50-100 چلیں کر لیتے ہیں جو افراد ہیں وہ ایک طرف اور انڈیا کی 50% پاپولیشن دوسری طرف, رائٹ. لیکن آپ کو شاہ رخ خان, عامر خان دکھائے جاتے ہیں, آپ کو غربت نہیں دکھائی جاتی, تاکہ بس آپ سٹیٹس کو چیلنج کرنے والے نہ بنیں, آپ اس کے ساتھ چلنے والے بنیں, آپ بھی مووی دیکھ کے خوش ہو جائیں کہ ہاں بس سب ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے, رائٹ. میں آپ کو جو چیز بتا رہا ہوں یا اس ادارے میں جو چیزیں بتائی جاتی ہیں وہ یہ ہے کہ ٹو کریٹ اویئرنیس, کہ آپ سٹیٹس کو سمجھیں کہ یار یہ کتنا ظلم پہ مبنی ہے اور یہ تبدیل ہو سکتا ہے, انسان ہی اس کو تبدیل کرتے ہیں, یہ یاد رکھیے گا, ٹھیک ہے. اب یہ جتنی اپرچونٹی ہے یا یہ جتنی جو چیلنجز ہیں, اپرچونٹیز بھی اسی صورت میں ہوں گی اگر انسانوں نے کوئی ٹھیک فیصلے کیے, اور چیلنجز مزید بڑھ سکتے ہیں وہ بھی انسانوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے. اس حد تک جو آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ انسان کی ایک اہمیت رہتی ہے, رائٹ, کہ اس سارے کے پیچھے انسان ہے. اچھا, ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہم نے دیکھی کہ جس طرح سے انسان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا اس طرح سے کیا ہے کہ ہمارے پاس دونوں آپشنز ہیں. کون کون سے والے آپشنز؟ کہ ہم صراط مستقیم پہ چلیں یا گمراہ ہو جائیں, ٹھیک ہے. گمراہ یعنی راہ گم کر بیٹھے, ٹھیک ہے. تو یہ ہے نا چوائس ہمارے پاس, یہ اختیار ہے نا. تو یہ ہمارے آپ کہہ لیں کہ ہماری ساخت کے اندر یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اختیار رکھا. اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو تخلیق انسان کرتا ہے اس کے اندر دونوں پہلو ہوتے ہیں, مثبت بھی منفی بھی. آپ غور کریں گے تو ہر چیز آپ کو اب سوال ہے کہ کس طرح سے, یعنی یہ تو نہیں ہم کر سکتے کہ انسان کو کہیں کہ تو ترقی نہ کر, یہ تو نامناسب سوچ ہوگی. انسان کو ہر وقت ترقی کرتے رہنا, سوشلی بھی, اکنامکلی بھی, پولیٹیکلی بھی, ہر لحاظ. لیکن جو چیز نمایاں ہو کے سامنے آئے گی, جو نئی چیز آئے گی, تو اس کا ایک منفی پہلو بھی ہوگا. تو اس سے کیسے بچا جائے؟
تو وہ انسان پالیسی میکنگ سے بناتے. آپ نے دیکھا کہ یہ جو ہمارے ہاں تو انفارچونیٹلی یہ پارلیمنٹ اور اس طرح کے جو معاملات ہیں وہ ذرا اتنا سنجیدگی سے نہیں لیے جاتے, لیکن اگر ایکچولی اس کی پیچھے اسپرٹ دیکھیں تو یہی ہے نا کہ بھائی عوام کے نمائندے گفت و شنید کر کے, بات چیت کر کے, ڈبیٹس کر کے, رائٹ, قانون بنائے. قانون کیوں بنایا جاتا ہے نا, معاشرے کی بہتری کے لیے بنایا جاتا ہے, رائٹ. مثال کے طور پہ اب یہ جو ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کے اوپر بھی سوال ہے کہ کس نوعیت کی پالیسی میکنگ اور قانون سازی کی ضرورت ہے تاکہ اس کے فوائد تو ملیں لیکن نقصانات سے بچا جا سکے. تو یہ کیسے ہوگا؟ صرف بات چیت سے تو نہیں ہوگا. یہ بات چیت آغاز ہے, اس نے کہیں پھر جانا ہے, کوئی آرٹیکلز کی شکل میں سامنے آنا ہے, کوئی ٹی وی شوز میں سامنے آنا ہے, پھر پارلیمنٹ میں ڈبیٹس ہونی ہیں, یہ ہونی چاہیے, جس کے نتیجے میں گورنمنٹ پروونشل یا فیڈرل وہ پالیسیز بنائے, پھر قانون بنائے, جس کے نتیجے میں انسان پروٹیکٹ ہو. یہ مثلا جو لیبر لاز بنے تھے, لیبر لاز سے آپ واقف ہیں نا کہ جی کتنے میکسیمم گھنٹے آپ کو کام آپ سے فیکٹریوں میں کرایا جا سکتا ہے, کتنی چھٹیاں ملیں گی فیمیلز کو, خاص مطلب سچویشن میں کتنی اضافی چھٹیاں ملیں گی وغیرہ وغیرہ. تو یہ کہاں سے آئی یہ قوانین؟ پہلے کسی نے سوچا کہ یار مزدور پسے ہوئے ہیں, ان کے لیے ان کو تھوڑا پروٹیکٹ کرنے کے لیے قانون ہونے چاہیے, رائٹ. تو وہ اوور نائٹ نہیں ہوا, وہ بتدریج ہوا, سلولی اینڈ گریجولی, رائٹ, پھر جا کے وہاں تک پہنچے. اور پھر وہاں پہ پہنچتے تو یہ نہیں ہے کہ بھائی وہ مکمل چیز ہوگی, بتدریج آپ نے اس کو امپروو بھی کرتے رہنا. تو انشاءاللہ آپ ان چیزوں پہ غور کریں گے تو آپ اس میں کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. اچھا جی, اب یہ ہم نے بات کر لی کہ اٹ اوپنز اے ڈور, واٹ دس جنریشن مسٹ ڈو. اب یہ آپ لوگوں کے لیے یہ ٹیک اوے میں دے رہا ہوں کہ بھئی آپ اس کو سمجھیے کہ آپ کی ذمہ داری کیا بنتی ہے. فائنڈ یور وائی, آئیڈینٹی اینڈ پرپز کین ناٹ بی آٹومیٹڈ, نو ہو یو آر, وہی جو پرپز آف لائف, رائٹ. سب کچھ یہ یاد رکھے گا فاؤنڈیشن میں. اگر پرپز آف لائف وہ ہے جو قرآنی ہے, جو تعلیمات اہل البیت علیہ السلام سے ہے, تو ایک خوبصورت بلڈنگ کنسٹرکٹ ہوگی. اور اگر پرپز آف لائف میں حیوانی پہلو ہیں تو پھر نتیجہ آپ کے سامنے آج بھی معاشرہ دیکھ لیں کہ انسان کتنی سٹرگل کر رہا ہے, اور یہ سٹرگل بڑھے گی انسان کی اگر آج پرویکٹیولی ہم نے ذمہ داری نہ لی. تو بی اے کریٹر, build, write, invent, produces, thrive, consumers get replaced. تو آپ کو کوشش کرنا ہے کہ میڈیوکرٹی سے باہر نکلنا ہے. اگر آپ یعنی ایک پہلا پوائنٹ کیا تھا, فائنڈ یور وائی, یعنی آپ اپنے آپ کو سمجھیں, تو اس سے نا آپ کا قد بڑھے گا, آپ کا ریئل قد بڑھے گا جب آپ اپنے آپ کو جاننا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ. تو آپ اپنے آپ کو بڑا محسوس کریں گے, اور ہمبل بھی محسوس کریں گے, بڑا بھی محسوس کریں گے. دوسرا میں نے کہا ہے کہ کریٹو بنے. کوئی کریٹ آپ کریں گے نا چیز, تو اس میں ایک یونیک پہلو آپ نکال سکتے ہیں. اور ریپلیس جو ہیں وہ ورکرز سب سے پہلے ہوں گے. کریٹو مائنڈز بہرحال ان کی ایک اہمیت رہے گی, اس پہ بھی دو رائے ہیں اور اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے, لیکن فی الحال کم از کم اتنا ہے کہ ان کی سگنیفیکنس محسوس ہوتا ہے کہ رہے گی. جو کریٹو لوگ ہوں گے, جو آؤٹ آف دا باکس, جو میڈیوکر نہیں ہوں گے, جو فقط صبح 8 سے 4 کی جاب کی تلاش میں نہیں ہوں گے, جو تھوڑا سا خود کچھ کرنا چاہتے ہیں, کچھ آپ کہہ لیں کہ روٹین سے ہٹ کے سوچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ماسٹر ایتھکس, the world needs humans to decide what AI should and should not do. یہ میں جو میری بات کا ایک خلاصہ ہی ہے ایک لحاظ سے, یہ والا جو پوائنٹ, رائٹ, یہ جو تیسرا پوائنٹ, یہ جو ایتھکس ہے نا, دیکھیں نا, یہ جو فاؤنڈیشن ہے, اگر آپ ایک اچھے انسان ہیں اور آپ کے ہاتھ میں کوئی دولت آ گئی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے یار میری ضرورت, all right, yes, you have to satisfy your need, fine. لیکن اب اگر آپ کے پاس بہت ساری دولت آ گئی ہے تو what should you do with that wealth, with that money? تو یہ جو ڈیسائیڈ آپ کریں گے اس کے پیچھے فاؤنڈیشن میں کیا چیز کھڑی ہوگی؟ آپ کی ایتھیکل جو گراؤنڈنگ ہے وہ کہ مورلی آپ انسان کتنے اچھے ہیں. تو آپ نے اگر غور و فکر کر لیا ہے اپنے بارے میں یہ وہ, تو آپ کہیں گے ٹھیک ہے یار میری یہ نیڈ ہے.
باقی میں دیکھ رہا ہوں لوگ پریشان ہیں, چلیں یار میں تھوڑی بہت ہیلپ کر لیتا ہوں ان کی, رائٹ. تو یہ آپ اس پہ بھی غور کریں تاکہ اے آئی اور اس کے ایڈوانٹیجز کو استعمال کرنے والے, ان کو آئیڈینٹیفائی کرنے والے آپ جیسے لوگ ہوں, اچھے لوگ ہوں. برے لوگ ہوئے تو وہ برے. ابھی آپ دیکھیں یہ کتنی بڑی چیز ہے, جب یہ انٹرنیٹ آیا ہے اور اس سے پہلے ٹی وی آیا, اس کے بعد پھر ہمارا یہ یوٹیوب اور اس طرح کی چیزیں, یا فلم میکنگ, ڈرامہ میکنگ. اگر آپ دیکھیے دو طرح کے افراد, ایک وہ جو مورلی کرپٹ ہے, ایک وہ جو مومن ہے. جو مومن ہے وہ اس سارے جتنے میڈیمز میں نے بتائے ہیں ان سے کتنی خدمت کر سکتا ہے انسانیت کی, اور جو کرپٹ ہے وہ کتنی گمراہی پھیلا سکتا ہے. تو جو پورنوگرافی ہے, اب اصل تو ایک میڈیم ہے نا, جو میں نے کہا ہے وہ ایک نیوٹرل میڈیم ہے, اس کو آپ پازیٹیولی یوز کریں یا نیگیٹیولی یوز کریں. تو جب نہیں ہوگا شخص وہ جو جس کی تربیت ہوئی ہو, تو وہ نتیجہ کیا نکلے گا, وہ ایسی چیزیں کریٹ کرے گا جو معاشرے کو کرپٹ کریں گی. ظاہراً آپ کو شاید پرکشش بھی کوئی چیز نظر آئے, لیکن وہ ایکچولی کرپٹ کریں گے. لیکن اگر وہی چیز مومن کے ہاتھ میں آئے, ابھی آپ مثلا میں نے بہت زیادہ تاریخ جو ہے وہ ایران نے جو مختلف ڈرامہ سیریلز اور موویز بنائی ہیں ان سے تاریخ سیکھی ہے, بیکاز وہ بڑی ایک ویوڈ انداز میں نظر آتی ہے, رائٹ. تو اس کا مطلب یار یہ مووی میکنگ, ڈرامہ میکنگ تو زبردست پلیٹ فارم ہے یار, بہترین پلیٹ فارم ہے, رائٹ. لیکن مومن کے ہاتھ میں آتا ہے تو نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے. ہاں, اور جب گمراہ شخص کے ہاتھ میں آتا ہے تو اسی سے وہ کرپشن کرتا ہے معاشرے کے اندر. تو اے آئی بھی اسی طریقے سے ہوگی. اگر مومنین آگے انفلوئنشل ہو گئے سوسائٹی میں تو مومنین اس اے آئی کو, مومنین میں براڈر ٹرم میں کہہ رہا ہوں, رائٹ. ول اے آئی ٹیک مائی جاب, دا ریئل کوشچن از واٹ از اے ہیومن فار. فائنڈ دیٹ آنسر اینڈ نو مشین کین ریپلیس یو. یہ جو ہم نے پچھلے آپس میں گفتگو کی تھی, ایک دوسرے سے لرن کیا تھا, اگر وہ گہرائی میں آپ سمجھ لیں پھر آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ گہرائی میں نہ سمجھیں اور آپ روٹین کی زندگیاں گزارنے والے ہوئے تو بہت کچھ جو آپ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے پڑھائی کے بعد یہ کرنا ہے وہ اویلیبل نہیں ہوگا آپ کو, اور پھر آپ پریشان ہو جائیں گے کہ وہ ہم نے تو اتنی محنت کی تھی, یونیورسٹی میں گئے تھے, یہ کیا تھا, وہ کیا تھا, اب تو اتنی جابز ہی نہیں ہیں, اپرچونیٹیز ہی نہیں ہیں, رائٹ. لیکن اگر وہ پہلا والا کام کیا ہو تو پھر آپ کے پاس صلاحیت آ جائے گی آؤٹ آف دا باکس سوچنے کی, اور آپ کچھ نہ کچھ حل نکال لیں گے, اور بہت اچھے حل بھی نکال سکتے ہیں انشاءاللہ. Your generation did not start this revolution, but you will decide what it becomes. آپ لوگوں نے اس کو آغاز نہیں کیا, لیکن آپ کی جنریشن نے یہ ذمہ داری لینی ہے یا فیصلہ کرنا ہے کہ اس کی معاشرے میں کس طرح سے یہ استعمال ہو, رائٹ. اور یہ بہت بڑی ایک ذمہ داری بھی ہے, اپرچونٹی بھی ہے. اس سے متعلق اب آپ کے کوئی سوالات ہوں تو کیجیے. ٹھیک ہے, دیکھیں بات یہ ہے کہ کچھ تو قوانین ہیں جو اب آ رہے ہیں نا, کچھ آ چکے ہیں, کچھ مزید آئیں گے بھی. جو ڈیٹا پرائیویسی کے قوانین ہیں, اس میں ڈیفیمیشن اور آپ کے حد تک عزت سے متعلق آلریڈی قوانین موجود تھے, تو وہ تو اپنی جگہ پہ ہیں. اور اس میں بھی اگر جہاں پہ آپ محسوس کرتی ہیں, کیونکہ دیکھیں قانون بنتا کیسے, قانون بنتا ہے عمومی طور پہ جب معاشرے میں ایک نیڈ محسوس ہوتی ہے, رائٹ. تو ضرورت ایجاد کی ماں ہے. تو پہلے مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی یہ فلان ایک ایشو ہے جو مجھے اپنے موبائل اور اس کے ڈیٹا سے متعلق محسوس ہو رہا ہے, اور میں نے دیکھا ہے کہ سر اس کا تو کوئی قانون بنا ہوا ہی نہیں. تو پھر آپ ایک ضرورت کو ہائی لائٹ کر رہی, اس کے لیے پھر آپ بات چیت کریں گی, دوستوں سے بات کریں گی, آپ آرٹیکل لکھیں گی, آپ اویئرنیس پھیلائیں گی, سلولی اینڈ گریجولی. بہت سارے لوگوں آپ کا واحد آپ کا تو نہیں مسئلہ ہوگا نا, یہ تو مسئلہ بہت سارے لوگوں کا ہوگا. تو جب اویئرنیس آپ کریٹ کرتے ہیں تو اس کے نتیجے میں پھر ایک مومنٹم بنتا ہے, پھر پالیسی بنتی ہے, پھر قانون بنتا ہے, رائٹ. تو وہ قانون بنتا ہے, پھر اس کے اچھا قانون بن جائے پھر بھی 50% مسئلہ حل ہوتا ہے. وائی؟ بیکاز اس قانون پہ عمل کون کرائے گا,
رائٹ. اس کے لیے سوسائٹی ایک خاص نوعیت کی ڈیولپمنٹ ہونا ضروری ہے. جیسے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، تھرڈ ورلڈ کنٹریز، افریقہ کے مسائل کیا ہیں کہ یا تو مطلب قانون جنرلی مل جاتے ہیں آپ کو، اچھے قانون مل جائیں گے، عمل درآمد نہیں ہو پاتا صحیح طریقے سے. ٹھیک ہے نا. تو جس کا نتیجہ ہے کہ معاشرے کے اندر اتنی افراتفری ہے. تو ہمیں اصل میں تو میں ہمیشہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ کوئی بھی، جو میں نے شروع میں جب یہ آج کی کلاس آغاز ہوئی ہے تو میں نے کیا بولا ہے کہ ہر چیز کو آپ نے سٹرکچرڈ انداز میں دیکھنا ہے. رائٹ. کوئی چیز آئسولیشن میں نہیں ہے کہ وہ پچھلا لیکچر علیحدہ تھا اور یہ بالکل ٹوٹلی آئسولیشن میں. نہ آپس میں جڑا ہوا. ٹھیک ہے. آپ ہی کی اور ہماری زندگیوں کے مختلف پہلوؤں پہ غور کیا جا رہا ہے، بٹ ایک انسانی زندگی پہ بات کی جا رہی ہے. اس انسانی زندگی کے میں نے دو پہلو آپ کو بتائے تھے، ایک پرسنل اور ایک سوشل. ٹھیک ہے. تو میری نگاہ میں دین آیا ہے کہ آپ کو بہترین انسان بنائے اور پھر آپ جس معاشرے میں ہوں وہ بہترین معاشرہ ہو. پرابلم فقط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ یہ آپ نے کرنا ہے، میری فقط رہنمائی ہوگی. یہ چیلنج ہے ہمارا. کہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں کرنا ہمیں آ کے، ٹھیک ہے جی یہ عبداللہ ہیں، عبداللہ کو میں بہترین انسان دیکھنا چاہتا ہوں، بس میں نے بنا دیا. نہیں، عبداللہ بن سکتا ہے اچھا انسان، لیکن اس کو محنت کرنی ہوگی، اسوہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عمل پیرا ہونا ہوگا. تو اوورآل ہمیں یہ جو آج کی گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ یار ہم دیکھیں کہ جو اپرچونٹیز ہیں، آف کورس وی ہیو ٹو میک شیور کہ وہ اپرچونٹیز ضائع نہ ہوں. ٹھیک ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے اپرچونٹی کا علم بھی نہ ہو تو ضائع ہو جاتی ہے. رائٹ. اور مثلا بہت سارے اسٹوڈنٹس کو شاید قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن کا نہیں پتہ، تو اپرچونٹی تو ہے ان کے پاس کہ وہ آئیں، کوئی لیکچر لے لیں، کوئی سافٹ اپنے سکلز بہتر کر لیں، گرومنگ کر لیں، لیکن ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو وہ ضائع ہو رہی ہے ان کی اپرچونٹی. رہے. تو ایک تو ہے کہ اے آئی کی جو اپرچونٹیز ہیں ان سے ہمیں بھرپور استفادہ کرنا چاہیے، اس کے لیے تیاری کرنی چاہیے، ناٹ اونلی ان آر انڈیویجول کیپیسٹی بٹ ایز اے سوسائٹی ایز ویل. اور پھر دوسری بات بھی درست ہے کہ جو چیلنجز ہم نے ذکر کیا، دیکھیں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے، جو جن کے ہاتھ میں پورا نظام ہے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک انہوں نے معاشرہ جو تشکیل دیا ہوا ہے وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ پہ دیا ہوا ہے. یعنی اس طرح سے یہ جھگڑے، لڑائیاں، جنگیں کیوں کرتے ہیں؟ میں نے بتایا کہ ضرورت نہیں ہے. آج جتنے وسائل انسان نے ٹیکنالوجی کی مدد سے، جو آلریڈی 17ویں صدی سے جو ترقی ہوئی ہے، میں ابھی کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو 17 سینچری آنورڈ جو ترقی ہوئی ہے، انڈسٹریل ریولوشن آیا ہے وغیرہ وغیرہ، اس کے نتیجے میں آج تمام انسان کی بنیادی ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں وداؤٹ اینی پرابلم. رائٹ. لیکن جب جن کے کنٹرول میں یہ پورا نظام ہو وہ غیر عادلانہ ان کی زندگی ہو، حیوانی زندگی ہو، اور حیوانی زندگی میں براڈ ٹرمز میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ مثلا ایک حکومت کرنے کی خواہش کہ میرے پاس کنٹرول رہے، رائٹ، تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر کچھ لوگوں کو غلام رکھے گا. آج بھی غلامی موجود ہے، حالانکہ کہتے ہیں نا کہ جی غلامی، سلیوری ختم ہو گئی. آپ جا کے دیکھیں یو اے ای، سعودی، قطر، یہ وہ مزدوروں کی کیا حالت ہے. آپ کے علاقوں سے لوگ پاڑا چنار وغیرہ سے اور مختلف جگہ سے گئے ہوں، میں نے فرسٹ ہینڈ دیکھا ہوں کہ کتنی مشکل زندگی ہے جو ان کی مزدوروں کو. پریکٹیکلی سلیوز ہیں، پریکٹیکلی سلیوز ہیں، لیکن آج کے دور میں ان کو سلیوز نہیں کہا جا رہا. ٹھیک ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ جو سلیوری کی جو خواہش ہے کہ جی ہم نے معاشرے کو رکھنا ہے، اور جو اس کو چیلنج کرے اس کے ساتھ جنگ کرنی. رائٹ. جتنی جنگیں ہوئی ہیں آپ دیکھیں، یا وہ وسائل ہتھیانے کے لیے تھی، یا جس نے کہیں تھوڑا بہت چیلنج کرنے کی کوشش کی کہ نہیں ہم ماسٹر ہیں، آپ نے غلام رہنا ہے، ہماری بات مانیں. اگر مانیں گے فائن، پھر آپ ایک حد تک ترقی بھی کر سکتے ہیں. رائٹ. ہماری شرائط پہ لیکن ترقی کریں گے. اور اگر آپ نہیں مانیں گے تو ہمارے پاس کئی طریقے ہیں جنگیں کرنے کے، آپ کو تباہ و برباد، آپ کے انفراسٹرکچر کو تباہ و برباد کرنے کے. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ بہت سارے لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں نہیں یار ہم تو پیچھے رہ گئے، یہ وہ. یقین آپ کریں، کم من فئۃ قلیلۃ فئۃ کثیرہ باذن اللہ، کہ فئت قلیلہ فئت کثیرہ پہ غالب آ جاتے. رائٹ.
تو آپ اپنے آپ کو ایک چھوٹی تعداد نہ سمجھیں. یہ چھوٹی تعداد بھی بہت بڑے بڑے کام کر سکتی ہے, لیکن اگر اپنے آپ کو پہچان لے کہ آپ کا پوٹینشیل ایگزیکٹلی ہے کتنا, رائٹ. اب دیکھیں نا کتنی بڑی پاورز ہیں. امریکہ نے کتنا اپنے آپ کو پیش کیا, یورپ, نیٹو, اسرائیل, حتیٰ ایون جو آپ کے یہ عرب کے افراد ہیں وہ بھی ملے ہوئے تھے امریکہ کے ساتھ. اینڈ یٹ دیکھ لیں آپ کے سامنے کہ مومنین نے تیاری کی. اب وہ ریلیٹیولی اسپیکنگ تو مائنورٹی ہے نا ایران, ہے یا نہیں, یعنی ریلیٹیولی اسپیکنگ اگر آپ بات کریں, رائٹ. اور سارے کے 9 کروڑ سارے کے ریولیوشنریز ہیں, نہیں سارے ریولیوشنریز بھی نہیں ہے ان کے ملک کے اندر, بہت سارے آزاد خیال بھی ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن اس مائنورٹی نے اپنے آپ کو پہچانا, اپنی ذمہ داری کو اپریشیٹ کیا, لیڈرشپ میں آئے, تو وہ انفرادی طور پہ بھی انہوں نے اپنے آپ اپنی ایک شناخت نکالی اور ایک اجتماعی شناخت بھی نکالی. آج پوری دنیا کہتی ہے یار یہ کوئی ڈفرینٹ قوم ہے یار, رائٹ. تو علامہ اقبال نے یہ 2 آئیڈینٹیٹیز کو ہی ایمفیسائز کیا تھا. ایک خود ہی جو آپ کی انڈیویجول ہے, کہ ہر انسان ایک مومن ہے, تو مومن کو تو پھر باقی لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے, رائٹ. اور پھر یہ مومنین ہیں جب یہ سارے کے سارے اور یہ معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں, تو ان کی بھی اپنی ایک شناخت ہونی چاہیے جب یہ کلیکٹیولی زندگی گزار رہے ہوں. آپ سمجھ گئے؟ 2 آئیڈینٹیٹیز کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے, دونوں ایکولی امپورٹنٹ. آغاز پرسنل آئیڈینٹیٹی ہے, رائٹ, اور انجام یہ جو سوشل فیبرک ہے وہ ہے کہ جس میں خوبصورت معاشرہ تشکیل. اگر ہم معاشرہ خوبصورت نہیں کر سکتے تو ہم ناکام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں. کم از کم ہمارے پاس جو چوائس بچتی ہے وہ جیسے شہید مطہری نے فرمایا کہ یا آپ اس آئیڈیل نظام جس کو نظام ولایت و امامت کہتے ہیں اس میں زندہ ہیں, یا اس کے لیے کوشاں ہیں. یہ 2 فقط چوائسز انسان کے بعد. کوشاں ہیں یعنی اس کے لیے کوشش کر. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان اپنی ذاتی زندگی میں خوبصورتی اور اطمینان چاہتا ہے یا نہیں؟ ہر انسان چاہتا ہے, مرد ہو یا عورت. یہ یاد رکھیے گا, اطمینان مل نہیں سکتا جب تک آپ کی سوسائٹی مطمئن نہ ہو. ہاں حیوانی سطح پہ شاید آپ کر لیں کہ مطلب آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ کے پاس گھر بھی ہے, گاڑی بھی ہے, آپ کے بل بھی پے ہو رہے ہیں, بچوں کی فیسیں بھی پے ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ جدھر جاتے ہیں بھکاری آپ کو ملتے ہیں, آپ کو ٹینشن نہیں ہو رہی, رائٹ. آپ کے بچے کھیلنے جائیں اور آپ کو ٹینشن ہو کہ یار کوئی پارک میں کوئی ان کو اغوا نہ کر لے, ٹینشن نہیں ہو رہی. آپ کی بیوی بہن جا رہی ہے, آپ کو لگتا ہے یار اس کو کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ کرے, ٹینشن نہیں ہو رہی, رائٹ. آپ نماز پڑھنے جا رہے ہیں ترلائی میں یا فلاں جگہ پہ اور بم دھماکے سے آپ ڈر رہے ہیں, ٹینشن ہے یا نہیں؟ تو اس کا مطلب ہم تو سوشل افراد ہیں نا, ہم انڈیویجول تو ہے نہیں. تو ہمارا تو ہر دوسرے معاملے میں سوسائٹی ریلیونٹ ہو جاتی ہے. تو سوسائٹی خوبصورت کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ پرابلم یہ ہوا ہے کہ مغرب نے جب سیکولرزم کے تحت دین و سیاست کو جدا کیا, ہمارے مسلمانوں نے بھی اس کو اپنا لیا. اور اب کیا ہوتا ہے, اچھا وہ ہوتا کیا کہ جو علماء ہیں بدقسمتی سے, ایک علیحدہ میں نے موضوع پہ ڈسکشن کی ہوئی, ایک آرٹیکل بھی لکھا ہوا, مجھے یاد کرائیے گا, میں شیئر بھی کر دوں گا کہ علماء کی روشوں میں فرق کیوں, یہ میں نے ایک آرٹیکل لکھا, رائٹ. تو اس پہ پوری میں نے ایک بیک گراؤنڈ ہے جو ابھی نہیں ڈسکس کرتا. تو اگر دیکھیں ایک مومن, ہمیں مومن چاہیے, ہمیں اس طرح سے نہیں کہ یہ وکیل ہے, یہ ڈاکٹر ہے, یہ عالم دین ہے, یہ بڑی گڑبڑ ہے. آپ سمجھ گئے؟ یہی ڈاکٹر, یہی وکیل, یہی انجینئر, یہی فلاں, یہ مومن ہونے چاہیے. چلتے پھرتے بنیادی تو دین کی سمجھ ہونی چاہیے نا یار, بنیادی سمجھ بوجھ ہونی چاہیے, رائٹ. اور اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے پھر ہم خوبصورت معاشرے کی ایک کوشش کریں. خوبصورت معاشرہ یہ نکلے گا فقط ایک شرط کو پورا کرنے کے نتیجے, نظام ولایت کو ہم سمجھ لیں اور اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ہم کوشاں ہو جائیں. اس پہ بھی کبھی یاد کرائیے گا علیحدہ ایک, آلدو ان ساری جو گفتگویں ہو رہی ہیں ان کے اندر یہ ساری چیزیں ایک لحاظ سے ذکر ان کا آ رہا ہے مختلف طریقوں سے, لیکن کبھی انشاءاللہ فوکس ڈسکشن بھی ہم کریں گے. آپ نے بھی اے آئی کو پڑھا ہوا ہے, آپ کو سوال کریں. میرا سوال تو نہیں ہے لیکن میں بات کرنا چاہوں جس کو آپ آگے لے کے
Sure. हमारा जो थीसिस चल रहा है ना जी। यही है, क्योंकि आपकी गुफ्तगू का जो मैं समझा हूँ लुब्बे लुबाब यही है एथिक्स के ऊपर, एथिकल यूज़ ऑफ एआई। तो हमारे भी थीसिस का टॉपिक यही था कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर जो है वो एआई का एथिकल यूज़ कैसे करना है। अभी स्टूडेंट्स जो हैं वो टोटली रिलाय हैं अपनी असाइनमेंट से लेकर प्रेजेंटेशन से लेकर इवन कि न्यू अपने थीसिस के आइडियाज़ भी ऐसे निकलते हैं, ठीक। उसी को लेकर चलते हैं। तो मेन चीज़ यही है कि जब तक एथिक्स इंसान उस चीज़ को नहीं समझेगा तब तक एआई जो है फिर आपको नुकसान भी दे सकती है, कुछ भी हो सकता है अनएक्सपेक्टेड। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये एक समझ लें हमारी जो गुफ्तगू है उसका एक कंपोनेंट है जिसकी तरफ इन्होंने इशारा किया कि कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अब स्टूडेंट्स कहते हैं कि यार हमें तो इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, बहुत कुछ टेक्नोलॉजी और एआई की वजह से हो सकता। तो व्हाट इज़ एथिकल यूज़ ऑफ एआई एंड व्हाट इज़ नॉट एथिकल इन सो फॉर एज एजुकेशन इज़ कंसर्न, द हायर एजुकेशन इज़ कंसर्न। आप अगर गौर करें तो हर चीज़ जो है ना वो निकलेगी। एक तो मैं आपको पहले बता दूं कि एजुकेशन जिस तरह से मैंने कहा था ना, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, वकला, एजुकेशन इज़ आल्सो गोइंग टू चेंज फंडामेंटली। अब ये एजुकेशन ऐसे नहीं रहेगी। ये जो था कि जी सुबह सवेरे 8 बजे स्कूल पहुंच गए हैं जी बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, और एक ख़ास तरीके से उनका हाँ लाइनें लगाई जा रही हैं, तराने पढ़ाए जा रहे हैं, ये किए जा रहा है, वो इम्तहान हो रहे हैं, मिड टर्म है, फाइनल है, ये सारा का सारा था। फिर जी प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर सेकेंडरी है वगैरह, ये चेंज हो जाएगा। ये बना था, ये नतीजा था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का। उस वक्त चूँकि मशीनें आ गई थी तो मशीनें डिसिप्लिन से उनसे कुछ आउटपुट निकालना था। तो एजुकेशन इस तरह से थी कि यार इनको ना डिसिप्लिन सिखाओ बच्चों, तो इसी तरह आप तराना पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इतने बजे पहुंच रहे हैं, इतने बजे छुट्टी, क्योंकि आपने फिर बाद में फैक्ट्री में जाना है जो सुबह इतने बजे स्टार्ट होगी। 3 शिफ्टें होती थी फैक्ट्रियों की, ठीक है। तो एक शिफ्ट सुबह 8 से शाम 4 तक, फिर 4 से रात 12 तक, और फिर 12 से सुबह 8 बजे तक, ठीक। तो ये 3 शिफ्टें होती थी। तो वो ये था कि यार इनके डीएनए में डाल दो कि इस तरह से ना उठना है, बैठना है, ये करना है, वो करना है। अब मेरी निगाह में एजुकेशन इज़ ऑल्सो गोइंग टू चेंज फंडामेंटली। बहुत जल्द ये महंगी महंगी यूनिवर्सिटीज़, हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, दिस दैट एंड द अदर, ऑलरेडी ये चैलेंज हो रही थी जब यूट्यूब आया था। आपको पता है काफ़ी सारे मैंने काफ़ी सारे फ़लसफ़े पे लेक्चर्स अमेरिकन टॉप यूनिवर्सिटीज़ के वो यूट्यूब पे सुने हुए, राइट, फ्री ऑफ कॉस्ट। जो अगर मैं वहाँ पे दाखिला लूँ तो मुझे तकरीबन $70-80 हज़ार डॉलर देने पड़ेंगे, ठीक है। ठीक है, उधर जाने का एक अपना एक इंसान को ख्वाहिश होती है, शौक़ होता है, वो एक अलग गुफ्तगू। लेकिन अगर आपको इल्म से मोहब्बत है तो इल्म तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, ठीक है, और उसको रोक भी आप नहीं सकेंगे। देखिए पहले ये होता था कि आप जाते थे टीचर के पास कि जी ये मुझे कोई मेंटोर मिल जाए, कोई टीचर मिले मुझे बताए, और अब क्या है, अब वीडियोस बन रही हैं और कहते हैं बहुत शुक्रिया आपने मेरी ये वीडियो देखी। भाई आप क्यों शुक्रिया अदा करें, आपने तो मेरी मदद की है, राइट। लेकिन वो कह रहे हैं नहीं हसनैन साहब आपको अंदाज़ा नहीं है ना, इससे मुझे भी फ़ायदा होता है ठीक है, आपके ये सब्सक्राइब करने से, आपका लाइक करने से मुझे भी फ़ायदा होता है। तो मैं असल में अपने मुफाद के लिए ये वीडियो बनाई, लेकिन बहरहाल दूसरों के फ़ायदे के लिए वीडियोस तो बन रही हैं, ठीक है। तो ये किस वजह से हुआ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ कि जब कंट्रोलर्स ठीक ना हो, वो मोमिनीन ना हो, तो आज अगर 10 मुफीद वीडियोस हैं तो 90 खुराफाती वीडियोस भी यूट्यूब पे मौजूद हैं। तो ये प्रॉब्लम भी आ गई है। तो इसलिए हमें ज़रूरी है ना कि जो कंट्रोलर्स जो हों ना, जो मैनेजर्स जो हों, जो जिनके हाथ में हुकूमत हो, उसी विलायत का मतलब है हुकूमत। विलायत का क्या मतलब है? जब इलाही हुकूमत होगी तो उसको कहते हैं विलायत, उसका नाम है विलायत। जो अल्लाह ताला के अहकामात के मुताबिक जो हुकूमत है उसको क्या कहते हैं? विलायत। जैसे कुरान का आदिल, ऑफ कोर्स वो तो पूरा एक पैकेज है ना, पूरा पैकेज है जिस पे इंशाल्लाह कभी बात करेंगे। तो वो ज़रूरी है जिसके नतीजे में गुमराही से बचाए वो हुकूमत, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो सब तक फैलाए। तो बचाना और फैलाना ये दो काम वो है। और देखिए अगर मैंने सादा मैंने ये ताबीर की है कि अम्र बिल मारूफ व नाही अनिल मुनकर तो हुकूमत यानी विलायत वाली हुकूमत में ये काम होगा,
امر بالمعروف نہی عن المنکر. تو برائیوں کو روکنا ہے, اچھائیوں کو پھیلانا ہے. تو اس کو ذرا براڈلی دیکھیں گے تو آج کی ڈسکشن بھی شامل ہو جائے گی کہ اے آئی کی جو اچھائیاں ہیں ان کو ہم نے استفادہ کرنا ہے اور معاشرے تک پہنچانا ہے, لیکن تیاری کرنی ہے کہ یار اس کے نیگیٹو بھی پہلو بہت سارے ہیں, اس سے بچا کیسے جائے. ٹھیک ہے, تو اس طریقے سے اویئرنیس, جتنی آپ اپنے اندر اویئرنیس لے کے آئیں گے, جتنا آپ اپنا, بہت زیادہ مطالعات کی بھی اب ضرورت نہیں رہی. یعنی اس طرح سے میں کہہ رہا ہوں, آف کورس مطالعہ تو جاری رہنا چاہیے اور پڑھنا چاہیے, میں ایک خاص حساب سے کہہ رہا ہوں. آج آپ کو اچھا سوال کرنے کی صلاحیت ایجاد کرنی ہے اسٹوڈنٹس میں. کیا بولا میں نے؟ اچھے سوال. مثلا یہی جو آپ نے بات کی تھی, دیکھیں اگر آپ کے پاس صلاحیت ہے کہ آپ اچھے پرومپٹس دے سکتے ہیں اور پھر وہ جو نتیجہ نکلے اس کو ویریفائی بھی کر سکتے ہیں انڈیپینڈنٹلی, تو کوئی حرج نہیں ہے کہ آپ نے اے آئی سے کوئی پریزنٹیشن بنا لیں. رائٹ, لیکن آپ نے بنائی لیکن آپ کو سمجھ کوئی نہیں آئی. مثلا یہ میں نے بنائی تو پھر میں نے پہلے خود پڑھی ہے یہ ایک دفعہ, رائٹ, کہ میرے پرومپٹس کو اس نے صحیح ریفلیکٹ کیا ہے, اور دوسرا پھر جب کیا ہے تو کیا میں ان کو ڈیفینڈ کر سکتا ہوں, کیونکہ پھر میں یہ نہیں کہہ سکتا سوری یار وہ اس کا مجھے مطلب نہیں پتا کیونکہ یہ تو اے آئی نے بنائی نا. آپ کہیں گے سر یہ کیا پریزنٹیشن تو آپ کی ہے نا, ہاؤ کین یو سے کہ مجھے فلاں چیز کا پتہ نہیں ہے. تو اسی طریقے سے اگر ایک اسٹوڈنٹ اچھے پرومپٹس دے کے ایک چیز بنا رہا ہے اور ایک چیز کو جانتا ہے جو سامنے آئی ہے, اس کو ڈیفینڈ کر سکتا ہے ہر پہلو سے, تو پھر ٹھیک ہے, وہ لٹریٹ آدمی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس نے بنا لی. اب میں ایک دو لڑکوں سے واقف ہوں, انہوں نے مجھے بنا کے ایک ڈاکومنٹ دیا, تو میں نے پکڑ لیا. وہ کیسے پکڑا؟ میرے جونیئرس تھے, تو میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کی تو انگریزی لکھ ہی نہیں سکتے جس طرح کی وہ ڈاکومنٹ میرے پاس آیا تھا, رائٹ, اور خاص ایک محاورے تھے اس کے اندر. تو میں اچھا, مجھے اس پہ نہیں اعتراض تھا کہ اس نے اے آئی استعمال کیا, مجھے اعتراض اس بات پہ تھا کہ مجھے تھا اندازہ کہ اس کو یہ جو آرگومنٹ دیا گیا ہے اس ڈاکومنٹ کے اندر, اس اوپینین کے اندر, یہ اس کی کیپیسٹی نہیں ہے اس آرگومنٹ کو سمجھنے کی, رائٹ. تو میں نے اس کو کنفرنٹ کیا, میں نے کہا یار یہ پیراگراف 8 کو ذرا تھوڑا ایکسپلین کرو کیا کہہ رہی ہے. تو آئیں بائیں شائیں کی. تو میں نے کہا کلیئرلی یہ آپ کا پیراگراف نہیں ہے. تو کہتا ہے کہ نہیں سر اب میرا ہی ہے, آپ کیوں اس طرح سے کہہ رہے ہیں. میں نے کہا دیکھو پھر اس کو ایکسپلین کرو نا, کیا لکھا ہوا ہے اس کے اندر. یہ آرگومنٹ تم نے کہیں سے لیا ہے. تو ہوا یہ کہ آپ پرومپٹس دیے تو ممکن ہے 8-10 چیزیں آپ کے پرومپٹ کے مطابق آئیں, 4-5 چیزیں وہ اے آئی اپنی طرف سے ڈال دیں. جیسے اس میری پریزنٹیشن میں اس نے ڈالی جو میری پرومپٹس کے علاوہ تھیں, آلدو میں نے پرومپٹس اس کو کافی سارے دیے تاکہ میری پریزنٹیشن کمپریہنسو بنے. رائٹ, میں نے کہا مجھے لمبی چوڑی سلائڈز نہیں چاہیے, 12-14 سلائڈز چاہیے, میں 12-14 پہ میرا فوکس ہوتا ہے, تو مجھے 12-14 سلائڈز دو اور اس کے اندر لیکن کنٹینٹ زیادہ سے زیادہ ہو. تو اس کو میں نے پرومپٹ دی, اس کے باوجود اس نے کچھ چیزیں اپنی طرف سے بھی ڈال دی. اب میں نے اس کو ریویو کر کے فقط یہ دیکھا کہ یار کیا یہ میری پریزنٹیشن سے مطابقت رکھتی ہے یہ چیزیں, اور کیا میں ان کو ڈیفینڈ, مجھے سمجھ آ رہی ہے یہ کیا لکھا ہوا ہے. رائٹ, تو میں اس کی مثال دے دیتا ہوں کہ جیسے اس کو دیکھیے, یہ جو اس نے فگرز دی, مجھے براڈ آئیڈیا تو تھا لیکن ایکچوئل فگرز نہیں پتہ تھی. ٹھیک ہے, تو اس نے یہ دی, تو اس کو میں نے کوئکلی ڈبل چیک کر لیا کہ یار یہ کہیں بالکل آف تو نہیں ہے یہ نمبرز, یہ جیسے نمبرز ہیں یہ اس نے خود کیے, رائٹ, میرے پرومپٹس سے بڑھ کے. تو اس کو میں نے ڈبل چیک کر لیا. تو یہ ہے میرا آپ کو جواب, 2-3 جواب کوئکلی سم اپ کرتا ہوں. نمبر 1 یہ یوز کریں, ایتھیکل یوز وہ ہے کہ جس میں آپ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت آپ ہی کے پاس رہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو اگر کوئی کہہ رہا ہے, پروفیسر کہہ رہا ہے تھیسس لکھیں اس کے اوپر, تو اس ٹاپک پہ اب آپ کو کمانڈ آ گئی, اگر آ گئی ہے اچھا, پھر دوسرا اس کے پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ابیلٹی ٹو رائٹ, یعنی ایک ہے انڈرسٹینڈنگ آف دا کانسیپٹ اور دوسرا ہے ابیلٹی ٹو رائٹ اینڈ ایکسپریس یور سیلف. ٹھیک ہے, آپ لکھنے کی صلاحیت ہے.
تیسرا اس کی پریزنٹیشن اوور آل آپ نے کتنی بنائی. تو ٹھیک ہے, اگر آپ کو پریزنٹیشن میں اس کی ہیلپ لے لی, اپنا ڈرافٹنگ میں امپرومنٹ, لیٹ سے آپ کو گرامر ہی نہیں آتی, آپ کی گرامر کمزور ہے, آپ کی ویکیبلری بالکل بیسک سی ہے, تو اب آپ نے اے آئی سے کہہ کے بہترین چیز لکھوا لی, تو یہ تو ایتھیکل نہ ہوا نا یار. آپ تو اس قابل ڈاکومنٹ, یعنی آپ پریزنٹ کر رہے ہیں یہ کہ یہ آپ کا ڈاکومنٹ ہے. تو آپ کو کہا جائے ذرا چھوڑیں جی, اب ادھر لکھ کے بتائیں, ایک کوئی مضمون لکھیں, تو آپ سے تو لکھا نہیں جاتا, تو پھر وہ آپ کا ڈاکومنٹ کیسے ہوا؟ تو وہ ایتھیکل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. ہاں مجھے 90% آتا ہے, کہیں مجھ سے نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ غلطی ہو جاتی ہے, میں نے اس کو فکس کرا لی, لیکن وہ لگے کہ میرا ڈاکومنٹ. اور جو مین چیز ہے اس کا جو کنٹینٹ ہے کہ آر یو ان اے پوزیشن ٹو ڈیفینڈ یور تھیسس, رائٹ. سب چیزیں سائڈ پہ رکھی ہوئی ہیں. آئیں جی پروفیسر صاحب آپ کے سامنے 2-3 بیٹھ گئے, آپ سے بات چیت کر رہے ہیں. یہی مثلا یہ جو پریزنٹیشن میں دی ہے, اس پہ اگر مثلا ایکسپرٹس بیٹھ جائیں, وہ کہیں اسنین صاحب ہم چیک کرنا چاہتے ہیں کہ یہ آپ نے سارا اے آئی سے لے کے آئے ہیں یا آپ ذاتی کوئی مطالعہ بھی ہے آپ کا, رائٹ. تو اب اگر میں ڈیفینڈ کر لوں اس کو, بند کیا, کچھ بھی میرے پاس ہاتھ میں نہ موبائل ہے نہ کچھ ہے, مجھے بٹھا دیا گیا پروفیسرز یا ایکسپرٹس کے سامنے, اگر میں وہاں پہ اپنی بات کو ڈیفینڈ کر لوں تو یہ پریزنٹیشن میری تھی اور یہ ایتھیکل تھا یوز آف اے آئی جو میں نے کیا. لیکن اگر ڈیفینڈ نہ کر سکوں اور وہاں پہ آئیں بائیں شائیں کروں تو پھر یہ ان ایتھیکل یوز کیا. میں نے پیش کیا کہ او آئی نو اے آئی, یا مجھے بیسک انڈرسٹینڈنگ ہے, وین ایکچولی نہیں ہے, تو ان ایتھیکل ہو جائے گا. تو وہی میرا جواب رہا. تو دوسرا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعلیم بھی نا, اب فقط آپ کیا کریں, جو میں کوشش کر رہا ہوں آپ لوگوں کے ساتھ یہ سیشنز کر کے, آئی وانٹ یو ٹو بی ایبل ٹو آسک ڈیفیکلٹ کوشچنس. آپ یاد رکھیں آپ کی اتنی ہی اہمیت ہے, آپ کا اتنا ہی قد ہے جتنا مشکل سوال آپ کر سکیں. اگر آپ کی زندگی میں مشکل سوال ہی نہیں ہے تو آپ بڑے میڈیوکر لوگ ہیں. آپ مجھے جاب کی بڑی ٹینشن ہے جی, مجھے فلاں کی بڑی, آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ وہ ٹینشن نہیں ہوتی ہیں, لیکن اس کے علاوہ بھی انسان کو ہونی چاہیے, اس کی سوچ میں سوالات ہونے چاہیے. مطلب ایک مثلا میں سوال کرتا ہوں, پچھلے جو میرے خیال پریزنٹیشن میں نے کہا تھا کہ وائی از دیر سم تھنگ رادر دین نتھنگ. کبھی سوچے کہ کیا یہ پاسبل تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ تخلیق ہی نہ کرتے کائنات. اگر آپ کہیں کہ نہیں یہ پاسبل نہیں ہے تو ایک عجیب سا سچویشن نہیں ہو جائے گی توحید کے بارے میں آپ کی. آپ کہیں کہ نہیں اللہ کے لیے یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ تخلیق نہ کرے. ہاں اس کی توضیحات میں جا کے اگر آپ اس کو کھول لیں تو میں قبول کر لوں گا, رائٹ. اور دوسرا ہے کہ اس نے جو چیز ہمارے سامنے ہے کہ اس نے تخلیق کیا, تو تخلیق کیا تو کیوں کیا. اچھا آپ کو اگر پاور دی جائے تو آپ تخلیق کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اب یہ دوسرا سوال ہے. اگر آپ کو ایک بالکل ٹائم زیرو پہ چلے جائیں, ایسے یہ میں آسانی کے لیے یہ محاورہ بول رہا ہوں, would you create the world? And if you were to create the world, would you create the world as it is or would you create it differently? اگر آپ اس طرح سے بنائیں گے تو کیوں اس طرح سے بنائیں گے؟ اس میں تو بڑے مشکلات ہیں. آپ دیکھیں نا کتنی مشکلوں سے پڑھائی کر رہے ہیں, تو یہ اس طرح سے کائنات کیوں بنی؟ اگر اس طرح سے آپ بھی بنائیں گے تو کیوں بنائیں گے اس طرح سے, اور اگر اس طرح سے نہیں بنائیں گے تو کس طرح کی بنائیں گے؟ اور وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بنائی اگر آپ وہ اس طرح کی بنائیں گے تو؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ تو ہم مومن ہیں, ہم انسان ہیں سب سے پہلے, تو ہمیں بنیادی کائنات شناسی, انسان شناسی سے متعلق کلیئرٹی ہونی چاہیے. جب کلیئرٹی ہوگی, اور وہ آئے گی اسی سے, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ, اسی سے آئے گی جو ہماری پچھلی کلاس, جس کے نتیجے میں آپ اپنے آپ کو, آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن آپ اپنے آپ کو ایک امیر ترین شخص دیکھیں گے. وائی؟ بیکاز آپ کے پاس ایک ورلڈ ویو ہوگا. دولت سے بڑا انسان نہیں ہوتا, جتنی آپ کو کائنات کے بارے میں کلیئرٹی ہے اتنی بڑی شخصیت ہے آپ.
لیکن ابھی جس معاشرے میں آپ زندہ ہیں وہاں پہ کیا چیز بتائی جا رہی ہے؟ یار یہ رہتا کدھر ہے، اس کا گھر کتنے سائز کا ہے، اس کے پاس گاڑیاں کتنی ہیں، اس کی معاشرے میں پوزیشن کیا ہے. تو اب کیا ہوا، ہم بھی اسی دور میں لگ گئے، یار ہاں یہ حسنین صاحب شاید ایک کامیاب شخص ہے، ہمیں بھی حسنین صاحب کی طرح کامیاب ہونا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں کامیابی کا معیار کیا ہے؟ رائٹ. تو ہمیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرے نزدیک اکرم وہ ہے جو متقی زیادہ ہے. تو وہاں پہ تو کوئی دولت مال مقام کا ذکر نہیں آیا، اللہ کی شرط میں تو وہ آیا نہیں. تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ سارے اللہ کی بارگاہ میں مجھ سے بہت آگے ہوں؟ تو پھر کامیاب کون؟ اگر اور if the answer is yes تو پھر کامیاب آپ ہیں یا میں ہوں؟ تو اب دنیا کی نگاہ سے دیکھیں گے تو آپ کہیں گے نہیں یار ہمارے خیال میں نا قاسم علی شاہ صاحب کامیاب ہیں، حسنین نقوی صاحب کامیاب ہیں. تو قاسم بھائی تو ہیں ہی ہیں، میں اپنی بات کروں جو ایک ہمبل شخص ہوں. تو وہ یہ کہ معیار ہمیں قرآنی رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، معیار ہمیں معصومین کی تعلیمات سے نکال لیں. تو ہمیں اے آئی کے بارے میں بھی سمجھ آ جائے گی، اس کے چیلنجز اور اپرچونیٹیز کے بارے میں بھی ہم ایک نقطۂ نظر رکھیں گے، ایتھیکل یوز کے بارے میں ہمارا نقطۂ نظر آ جائے گا، اور تعلیم کے بارے میں آپ پرو ایکٹیولی آپ سوچ سکتے ہیں. پھر آپ کے جب بچے ہوں گے انشاءاللہ تو آپ ان کو اس پروسیس سے نہیں گزاریں گے. آپ کہیں گے یار نہیں، آل آئی نیڈ ٹو ڈو از، میں نے تو ان کو صرف فقط مثال کے طور پہ آپ کبھی غور کریں، اور ہم واپس ایک لحاظ سے جا رہے ہیں. مرزا غالب صاحب کون سے کن سکولوں میں گئے تھے؟ تو وہ ایک نان ٹریڈیشنل انداز ہے، لیکن مرزا غالب کو علامہ اقبال بھی کہتے ہیں یار کیا گہری سوچ کا آدمی تھا یار. تو اصل چیز یہ ہے کہ آپ کو تعلیم کے لیے اس طرح سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ ہم نے ٹھیک ہے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد ایک پروسیس سے ہم گزرے. ابھی آپ کی نسل شاید یا آپ لوگ سیکنڈ لاسٹ ہیں یا تھرڈ لاسٹ ہیں، کوئی زیادہ نسلیں نہیں چلیں گی اس پیٹرن پہ، جو میری پریڈکشن ہے. آئی مے بی رانگ، رائٹ، لیکن میری جو اسیسمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ چند ایک اور نسلیں ہوں گی جو اس طرح کے سکولز اور یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل کریں. اس نے فنڈامنٹلی چینج ہو جانا ہے تعلیم کے سلسلے میں، رائٹ، اور اس کے نتیجے میں پھر جابز اینڈ کام اور سارے معاملات انہوں نے بھی چینج ہونا ہے. بیکاز ایک خاص نوعیت کی ایک ڈسرپشن کریٹ کرنے لگا ہے اے آئی، ایک خاص نوعیت کی، جو کہ میں نے بولا انپریسیڈنٹڈ. اینی ادر کویسچن؟ ایک گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے ہیں، میکسیمم 15 منٹس ہم مزید کر سکتے ہیں. جس وقت آپ کہیں گے ہم کلوز، اس سے پہلے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. ہاں، اس میں ہم گفتگو کریں گے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی کسی حکومت کے بارے میں بات کی ہے یا نہیں کی. جس طرح سے ہے کہ آپ سے ایک سوال کروں کہ کیا انسان کے مقصد حیات کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی رہنمائی دی ہے یا نہیں دی، تو آپ کا کیا جواب ہوگا؟ دی ہے. اچھا، میں کہوں کہ کیا اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یہ درست بات ہے یا درست نہیں ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی اسلام زندگی کے تمام شعبوں کے بارے میں رہنمائی کرتا ہے. یہ درست بات ہے یا درست نہیں ہے؟ ہمارے یہ والے دوست، میں ریسپیکٹ کرتا ہوں ڈفرینس آف اوپینین ہوں، اگر آپ ڈیفینڈ کر سکیں اپنی بات کو تو کوئی مسئلے والی بات، ضروری نہیں آپ میرے ساتھ اتفاق کریں. آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے مکمل ضابطہ ہے یار؟ نو پرابلم، ٹھیک ہے. انہوں نے بڑی آنیسٹی میں یہ کہہ دیا کہ بھائی میں ابھی کلیئر نہیں ہوں اس کے بارے میں، تو میں کیوں کہوں کہ ہاں ہے جب میں کلیئر ہی نہیں. تو ہی از ناٹ ٹیکنگ اے پوزیشن، یہ اگنوسٹک ہے فی الحال، یعنی فی الحال یہ کہہ رہے ہیں آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے جی کہ اب چونکہ سگنیفیکنٹ میجورٹی نے کہا ہے نا کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے یار، تو اس میں حکومت ایک لازمی شے کا نام ہے یا نہیں انسان کی زندگی میں؟ بغیر حکومت کے تو کچھ بھی نہیں چلتا. ٹھیک ہے،
اب اگر مکمل ضابطہ حیات ہے تو کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات ہوں گے حکومت کے بارے میں یا نہیں؟ ادروائز جو پچھلی بات ہم نے کی ہے وہ رد ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ نہیں انسان نے خود طے کرنا ہے کہ حکومت کس طرح کی ہو تو پھر پچھلی بات رد ہو گئی نا جو ہم نے کیا کہی تھی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ ہے. یا تو پھر جو ہی یہ ہم نے کہا کہ ہاں حکومت کے بارے میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کچھ احکامات ہیں ان تک پہنچنا ہوگا. ٹھیک ہے. جب ان تک پہنچتے ہیں تو ہمیں براڈلی سپیکنگ دو نظریے ملتے ہیں جو ہمارے اوائل اسلام میں نمایاں ہو کے آئے جو خلافت اور امامت کا تصور ہے. میری نگاہ میں دونوں ہی ولایت کی بات کرتے ہیں لیکن جزیات میں جا کے بات ذرا فرق ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. بہرحال جو ہم جس کو امامت کہتے ہیں وہ ایکچولی ولایت حکومت ولایت کہیں گے اور اس میں جو عادل حکمران ہے اس کو ہم امام کہتے ہیں. تو ہم جب کہتے ہیں ولایت و امامت تو ایکچولی ایک ہی چیز کو ہم واضح کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نظام جس میں ایک عادل حکمران ہو اور وہ جب عادل ہوگا تو پوری ٹیم اس کی عادل ہو فقط وہ واحد شخص عادل نہ ہو. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں بلکہ پہلے بھی تھا کہ پوری ٹیم چاہیے ہوتی ہے معاشرے کو گورن کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. تو وہ اس کے افراد یہ نہیں ہے کہ فقط امام عادل ہو اور اس کی ٹیم میں کرپٹ لوگ آ سکتے ہیں. نہیں, ہر لحاظ سے وہ امام جیسے ہوں ادروائز امام نظر رکھے اور ان کو ریموو کرے اگر کوئی گڑبڑ کرنے والے ہوں. تو اس پہ ہم بات کریں گے. جو آپ نے سوال اٹھایا کہ کیا ولایت فقیہ آئیڈیل نظام, پہلے تو ہمیں دیکھنا پڑے گا کس کا. ایبسلیوٹلی. مطلب میری اپنی نگاہ میں بغیر حکومت کے کوئی معاشرہ چلتا نہیں اور حکومت کی جب ہم بات کرتے ہیں تو فقط دو چوائسز ہیں انسان کے پاس, یا وہ الہی حکومت ہے اور ضروری نہیں وہ آئیڈیل ہو کیونکہ آئیڈیلزم جو ہے یا آئیڈیل کوئی چیز جو ہے وہ ایک بتدریج اس تک پہنچا جاتا ہے. یس اور نو. مثلا آج جہاں پہ آپ کھڑے ہیں تو آپ کے والدین کی تو خواہش تھی نا پہلے جو ہی آپ نے بولنا شروع کیا تو آپ اس پوزیشن میں آ جائیں, اتنی ہی پڑھائی لکھائی ہو جائے سب کچھ ہو جائے, لیکن ایسا ممکن نہیں تھا. آپ کو بتدریج یہاں تک پہنچے اور انشاءاللہ ابھی بھی اور بہت آگے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو معاشرہ بھی بتدریج آگے جاتا ہے رائٹ. لیکن سوال ہے کہ اس نے ڈائریکشن کون سی پکڑی ہوئی ہے. اگر وہ صراط مستقیم پہ ہے تو یہ الہی حکومت ہے, بھلے ابھی آئیڈیل نہ ہو, ابھی بہتری کی طرف جا رہے ہیں. دوسرا ہے غیر الہی حکومت. قرآن نے ایکچولی دو ہی باتیں کی ہیں. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاء الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. تو ایک اولیاء کی حکومت ہے اور ایک طواغیت کی حکومت, یعنی یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکومت ہے یا طاغوت کی حکومت. اور طاغوت اب وہ تھوڑا خاص معنوں میں بھی اب استعمال ہونے لگا ہے اور اس کو کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے ہیں. بات یہ ہے کہ سمپل ہے, جو جب بھی ایک حاکم یا ایون انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈری سے باہر نکلتا ہے وہ طاغوت ہے. سادہ لفظوں میں جب باؤنڈری سے باہر نکلیں گے تو طاغوت ہو جائیں. تو اب حکومت بھی اب دیکھ لیجیے, اپنی حکومت کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل دیکھ لیں, جس حکومت کو دیکھ لیں اس کو پرکھیں گے کس پہ, قرآن و تعلیمات اہل البیت پہ, کہ ان تعلیمات میں حکومتی شرائط کیا ہیں اور وہ پھر آپ دیکھیں گے کہ کیا یہ شرائط پہ پورے اترتے ہیں. اگر اترتے ہیں بڑی اچھی بات ہے, ان کے دوست بن جائیں, ساتھی بن جائیں, اس کی امپروومنٹ میں اس کا ساتھ دیں. اگر نہیں ہے, اگر آپ کہتے ہیں نہیں یار یہ تو ڈے ان ڈے آؤٹ اللہ تعالیٰ کی باؤنڈری سے باہر نکلتے ہیں. مثلا ہم 70-80 ہزار بچے بچیوں کو, خواتین کو جو ظلم ہوا ہے یہ انپریسیڈنٹڈ ہوا ہے تاریخ بشریت میں, جو لائیو چلا ہے. پہلے کتابوں میں ہوتا تھا, کربلا بھی ہم نے کتابوں اور ذاتوں میں ہی سنی ہے نا, خود دیکھی ہے کوئی لائیو. ٹھیک ہے. لیکن غزہ میں کتنا بڑا ظلم ہوا, لائیو چلا. تو سوال ہے ہماری حکومت
کا کوئی رول تھا یا نہیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ خاموش ہے اس طرح کی سچویشن؟ یہ کوئی بات دعا کر لیں منیمم. وہ تو بھائی وہ تو ایک انڈیویجول کے کیس میں ہے کہ تم بہت مشکل میں ہو تو چلو دل میں ناپسند کر لو کسی عمل کو یا دعا کر دو کسی چیز کے لیے. لیکن اگر آپ کے پاس ایک حکومت ہو, آپ کے پاس اتنی بڑی فوج ہو, آپ نیوکلیر پاور ہو, اور یہ صرف پاکستان پہ کرٹیسزم نہیں ہے, سب 57 مسلم ممالک پہ کرٹیسزم, سب کی فوجیں ہیں یا نہیں, سب کے پاس سب کچھ ہے, تو کیا اس پہ شرعی کوئی تقاضا ہی نہیں تھا؟ بس فقط ہم نے زبانی جمع خرچ کرنا تھا. تو اگر انڈیا میرے اوپر حملہ کرے تو میں بڑھ چڑھ کے آگے ریئیکٹ کرتا ہوں, بالکل کرنا چاہیے, بہت اچھا کیا. غزہ پہ کیوں خاموش ہے؟ اس پہ وہ جو علامہ نے کہا تھا نا کہ جو اس دور میں جام اور ہے جم اور, تاریخ کے آذر نے ترشوائے صنم اور, ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے, جو اس کا پیرہن ہے وہ مذہب کا کفن ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے. لیکن ہم نے دیس کس کو بنا لیا؟ ایک خاص ڈیفائنڈ چار دیواری کو. اسلام تیرا دیس ہے. کیا وہاں پہ جو خواتین محروم ہوئی اپنے شوہروں سے, اپنے بچوں سے, وہ مسلمان خواتین نہیں تھیں؟ جو بچے مارے گئے بربریت کے ذریعے مارے گئے, کیا وہ مسلمان بچے تھے یا نہیں تھے؟ اسماعیل ہنیہ کی پوری فیملی شہید ہو گئی, یا سنوار شہید ہو گئے, سید حسن نصر اللہ شہید ہو گئے, کتنے لوگ شہید, اور ہم ان نیوٹرل بیٹھے رہے. لیکن یہ وہی ہے, وہ آغاز کیا ہے, ہمیں پرپز آف لائف ہی سمجھ نہیں آیا. ہم تو اپنی روٹی کپڑا اور مکان کی دشواریوں کے شکار ہیں. تو جو انڈیویجول لیول پہ آپ کہیں گے کیا کروں نا حسنین صاحب, وہ دیکھیں نا میرے تو یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے, اور حکومت بھی کیا کہے گی, یار ہمارے بڑے مسئلے ہیں, ہم تو IMF سے قرض لے کے اور ادھر ادھر سے ادھار لے کے حکومت چلا رہے ہیں, تو اگر ہم نے اسرائیل کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا تو بڑی مشکل ہو جائے گی. یہ ایک ورلڈ ویو ہے اور ایک دینی ورلڈ ویو ہے. سوال ہے آپ کو نہیں کون سا پک کرنا ہے. خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ, تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. تو غزہ کے معاملے میں بالکل یہ صادر ہوا ہے یہ 100% کہ یار آپ تو ویسے ہی مسجدوں میں آوازیں آ رہی ہیں, دل و نگاہ تو آپ کی مسلمان ہے ہی نہیں. آپ کیسے بچوں کو اور عورتوں کو مرتا دیکھ رہے تھے, کیسے دیکھا آپ نے؟ لیکن اس کے پیچھے پرابلم کیا ہے, وی ڈو ناٹ نو دا میننگ آف لائف. ہمیں مقصد حیات ہی نہیں پتا, اور جب مقصد حیات پتہ چلتا ہے تو وہ پورا پیکج ہے بھائی. اس پیکج میں پھر کچھ قربانیاں بھی دینی پڑتی. سید علی خامنہئی نے قربانی دی ہے یا نہیں دی, اور شجاعانہ انداز میں دی ہے یا ڈر کے دی ہے؟ پوری دنیا نے قبول کیا ہے نا کہ یار کیا یار شخصیت. تو یہ عمل کہاں سے نکلا ہے؟ یہ مقصد حیات کو سمجھنے کے نتیجے میں نکلا ہے. جتنے کام ہے نا, جتنی بلڈنگ آپ نے بنانی ہے, یا وہ حیوانی مقصد حیات کے اوپر بنائیں گے آپ, اس کی فاؤنڈیشن کیا ہوگی؟ حیوانی. اور دوسرا آپ کے پاس آپشن کیا ہے؟ قرآنی فاؤنڈیشن ہو, اس پہ بلڈنگ کھڑی کریں, نتیجہ بالکل ڈفرینٹ نکلے گا, انکلوڈنگ دا AI, دا یوز آف AI اینڈ ایوری تھنگ ایلس. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. اور کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے, ادروائز ہم کلوز کرتے ہیں.